السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جوں رات اپنے پر پھیلا رہی تھی، سڑکوں پر رش کم ہو رہا تھا۔ سردی کی راتیں تھیں اور لمبی لمبی سڑکوں پر چاروں سو بھوک کا عالم تھا۔ بوندا باندی ہو رہی تھی، سڑک پر اکا دکا گاڑیاں تھیں۔ ان میں سے ایک گاڑی تھی سکندر حیات صاحب کے۔ مسز سکندر نے پریشان نظروں سے ساتھ بیٹھی شخصیت کو دیکھا تھا، جو خود بھی کچھ دیر قبل آنے والی کال کی وجہ سے الجھن کا شکار تھے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، گہری خاموشی سے صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس روشنی میں حیات سکندر صاحب مطالعہ میں مصروف تھے۔ کمرے کی اس خاموشی کو فون کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا تھا۔ حیات سکندر صاحب کو یہ آواز اس وقت بہت ناگوار گزری تھی۔ چشمہ اتار کے کتاب سائڈ پہ رکھی اور فون اٹھایا، جو خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یس، حیات سکندر صاحب اسپیکنگ۔ حیات سکندر صاحب اپنی روبدار آواز میں بولے تھے۔ میں مسز مہرین بول رہی ہوں سکندر بھائی، میں اس وقت NGO سے بول رہی ہوں۔ مسز مہرین کی متفکر آواز فون سے ابھری تھی۔ خیریت تو ہے؟ حیات سکندر نے پوچھا تھا۔ حیات سکندر صاحب NGO کوآرڈینیشن دیتے تھے اور مسز مہرین کے ساتھ ان کے فیملی ٹرمز بھی تھے۔ جی بھائی، دراصل ابھی کچھ دیر پہلے ایک عورت کے لیے ایک لڑکی آئی ہے اور ان کے پاس آپ کا ایڈریس ہے۔ میرے پوچھنے پہ بھی کچھ نہیں بتا رہی، وہ مزید بولی۔ میں آپ کا ایڈریس ان کے ہاتھ میں دیکھ کے ذرا متجسس ہو گئی۔ آپ کا ایڈریس ان کے پاس کیوں؟ انہوں نے مزید بتایا۔ آپ کوشش کریں بھابھی، اگر کچھ پتہ لگ سکے آپ دفتر آ جائیں، پھر حل نکالتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسے اچھے انسانوں کے لیے کوئی مصیبت بنے۔ وہ لڑکی مسلسل رو رہی ہے، مسز مہرین ہلا سے آگاہ کر رہی تھی۔ جی بہتر، میں کچھ ہی دیر میں پہنچ رہا ہوں، سکندر صاحب بولے۔ چند منٹ بعد وہ دونوں آفس میں تھے۔ جی بھابھی، اب تفصیلاً بتائیں، مسز سکندر بولی۔ رات میں جب میں آفس آئی تو امتیاز بابا نے مجھے بتایا کہ ایک عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکی آئی ہیں، دوپہر سے مجھ سے ملنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے لگا کوئی معمول کی طرح کا کیس ہوگا۔ جب وہ مجھ سے ملے تو کہنے لگی کہ یہ لڑکی بے سہارا ہے، اس شہر میں ان کو کوئی نہیں جانتا، وہ انہیں پہلی دفعہ یہاں آئی ہیں، پولیس والوں سے محفوظ جگہ بھی ان کو یہ لگی مدد کے لیے۔ لڑکی اس دوران صرف رو رہی تھی۔ یہ سب گفتگو وہ عورت ہی کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے چند دن کی پناہ کے علاوہ دوسری مدد کا بھی بولا تو میں پریشان ہو گئی۔ آپ کا ایڈریس تھا ان کے پاس اور وہ عورت کہہ رہی تھی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہ یہ امانت ان تک پہنچانی ہے، اس لیے میں ان کو یہاں بلایا ہے کہ آخر اس کا آپ سے کیا تعلق؟ مسز مہرین نے ان کو تفصیل سے کہا گیا۔ بات تو پریشانی کی ہے، کون ہو سکتے ہیں؟ سمینہ بیگم بولی تھی۔ جی بالکل، میں آپ کے سب ریلیٹیوز کو جانتی ہوں اور وہ لوگ یہاں کیوں آتے؟ مجھے لگا کہ جیسے کسی مخالف کی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ ہو، اس لیے آپ کو آگاہ کیا۔ سکندر صاحب کا ایک مقام تھا بزنس میں، ایسے میں مخالفین کا اس طرح کی کوشش کرنا، ان کی ساکھ خراب کرنا کچھ ناممکن بھی نہ تھا۔ اب آپ ان کو بلائیں تاکہ کھل کے بات ہو سکے، سکندر صاحب بولے تھے۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے ایک ڈری سی لڑکی جس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور کالے رنگ کا ایک لیدر بیگ پکڑا ہوا تھا۔ ادھر آؤ بیٹی، سمینہ بیگم نے اسے بولا اور ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھایا۔ یہ ہیں سکندر صاحب جن کا آپ پتہ پوچھ رہی تھی، میری نے عورت کو بتایا۔ یہ بتانے پر لڑکی نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے سکندر کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ سکندر صاحب نے بھی اس کے آنسو دیکھے مگر وجہ نہ جان پائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب اپنے بچھڑ جائیں تو ان سے منسلک ہر چیز بھی عزیز ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے۔ جب بھی ان کو دیکھو تو ہر لمحہ یاد آ جاتا ہے گزرا ہوا۔ عماد احمد اور داؤد احمد دو بھائی تھے۔ عماد کی ایک بیٹی تھی اور داؤد کا ایک بیٹا تھا۔ داؤد بڑا تھا۔ داؤد کی بیوی بہت ہی شاطر فطرت کی تھی، بیٹا بھی وہاں پر گیا تھا، لاپرواہ، ضدی، بدتمیز۔ باپ کا دونوں ماں بیٹے سے خوب اڑایا۔ آفس میں دلچسپی نہ تھی، ایسے ہی آہستہ آہستہ بزنس کا دیوالیہ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف تھی عماد کی فیملی۔ بیگم بے حد سلجھی، نرم دل اور سلیقہ شعور تھی۔ بیٹی بھی وہاں پہ گئی تھی۔ یوں راوی چین ہی چین لکھتا تھا، لیکن قدروں کے فیصلوں کا کسے پتہ تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عماد نے بیٹی کی گریجویشن مکمل ہونے کے بعد بھائی کی فیملی کو دعوت دی۔ یوں تو گھر ساسا تھے مگر بڑے بھائی کی بیوی نے کبھی ملنے نہ دیا تھا آپس میں زیادہ۔ پارٹی میں جب دونوں ماں بیٹے نے عماد کی بیٹی کو دیکھا تو شیطانی چال چلی۔ اگلے دن رشتہ لے کر بڑے بھائی چھوٹے کے گھر آ گیا۔ جبکہ عماد بھی بھتیجے کی حرکتوں سے اچھی سے واقف تھا تو مناسب الفاظ میں انکار کر دیا، مگر یہ انکار لالچی بیوی کو پسند نہ آیا اور بھائی کو جذباتی بلیک میلنگ کو اکسا کر لڑائی کروا دی۔ بڑے بھائی کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے کراچی سے جانے کا سوچا۔ بیٹی کو ایک دن کے لیے وفادار حلیمہ بی کے گھر چھوڑا اور خود کچھ معاملات طے کرنے بیگم کے ساتھ لاہور کے لیے نکل پڑے۔ نصیب کے کھیل کب کس نے جانے
ٹینشن میں ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار بھائی اور بھتیجے کی دھمکیاں یاد آ رہی تھیں۔ ہر حال میں آپ کی بیٹی سے ہی شادی کروں گا۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اچانک محبت پیسے کے لیے ہے، بھتیجی کے لیے نہیں۔ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میں ان کی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل گئی تو ان کے زبان پہ چند الفاظ تھے: بیوی میری بچی، بچا لو اسے میری ڈائری، اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بیگم تو موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ پھر دنیا داری نبھانے بھائی بھی آن نکلا۔ ان کا کام تو اور آسان ہو گیا تھا۔ اب سوئم کے بعد نکاح کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ لوگوں کی نظریں میں اور عزت بڑھ گئی۔ حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ وہاں سے پھر ہم جیسے نکلے ہیں ہمارا خدا جانتا ہے۔ اس نے آسانی پیدا کر دی اس بچی کے لیے۔ اب کون جانے آسانیاں یا مشکلیں۔ حلیمہ بی کے چپ ہوتے ہی ایک سسکی گونجی تھی اس لڑکی کی۔ اس سارے واقعے پر ہمیں افسوس ہوا ہے، اور جو مدد آپ کو چاہیے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ممکن حد تک، لیکن اس سارے واقعے میں میرا تعلق، میرا ایڈریس آپ کے پاس۔ سکندر حیات کی الجھن ابھی جوں کی توں تھی، کیونکہ وہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کا نام تھا عماد احد، لیدر انٹرپرائز کے مالک، اور یہ ان کی بیٹی الاف۔ یہ اطلاع سکندر صاحب پر بجلی کی طرح گری۔ کیا یاد آیا تھا محلے کا گراؤنڈ۔ ایک پتلا سا لڑکا بیٹ پکڑے خوشی سے سارے میدان میں بھاگتا، نعرے لگاتا: ہم جیت گئے۔ کالج میں پنگے، پیپر سے ایک رات پہلے کے رٹے، آؤٹنگ، بائک پر پورے شہر کی راؤنڈ، گریجویشن تقریب، جس کے بعد سے ہی معنوں میں زندگی بدل گئی۔ بابا جان! اندھیرے کمرے میں ان کے لگتے جگر کی آواز گونجی تھی۔ آنے والے نے آتے ہی لائٹ آن کی تھی۔ سکندر صاحب نے اسے دیکھا۔ 6 فٹ قد، متناسب جسم، پرکشش نقوش، تیکھی ناک، پرعزم آنکھیں۔ ادھر آؤ میرا میر بیٹا۔ ازمیر شاہ، جسے پیار سے میر پکارتے تھے۔ بابا جان ایسے کب تک آپ کمرے میں رہیں گے؟ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی سوچ کر۔ میں نے اسے بولا تھا کہ واپس نہ جاؤ، لاہور رہ کر ہی ہم مزید پڑھائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بہت بڑے خواب تھے۔ اسے باہر جانا تھا اسٹڈی کے لیے۔ سکندر صاحب کسی اور بھی دنیا میں تھے۔ ازمیر صاحب نے انہیں بولنے دیا تاکہ ان کا دل ہلکا ہو۔ وہ اس کا ہر قصہ سنا رہے تھے۔ کچھ ایسی مصروف ہوئی کہ بات چیت فون کال تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ابھی چند پہلے ہی ان کی کال آئی تھی۔ وہ پریشان لگ رہا تھا، لاہور آنا چاہ رہا تھا، پر یہ نہیں پتا کہ کب۔ میں بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، شاید وہ میرے پاس ہی آ رہا ہوں۔ وہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ازمیر شاہ نے اپنے ہاتھ کے پشت پر گرے پانی کے قطروں کو محسوس کیا۔ زندگی کسی کے جان سے رکتی نہیں، یہ زندگی کی اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ الاف، تمہاری ہابیز کیا ہیں؟ یہ سوال اس کے سامنے بیٹھی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور لڑکی ہدیہ نے کیا تھا، سکندر صاحب کی اکلوتی بیٹی، ماں کی طرح خوش اخلاق، مخلص اور صاف دل۔ بک ریڈنگ۔ الاف کا جواب 2 لفظوں کا تھا۔ ہدیہ صبح سے اسے باتوں میں لگائے ہوئے تھی، مگر الاف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ میں تو سب کے کان کھاتی ہوں، اور بھائی جان تو ہاتھ جوڑ کے چپ کرواتے ہیں مجھے۔ ہدیہ نے اگلا سوال کیا۔ الاف کو اپنے بابا جان اور مما کے ساتھ گزرے پل یاد آ گئے، جب وہ ہر بات کے لیے بحث کرتی تھی۔ بابا بھی اسے تنگ کرتے تھے۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہدیہ بھی دکھی ہو گئی۔ وہ تو اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذرا زخم بڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ الاف کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ حلیمہ بھی اسی دن واپس اپنے گاؤں چلی گئی تھی، سکندر صاحب سے وعدہ لے کے کہ اسے کبھی بھی آسرا نہ چھوڑیں۔ اپنوں نے تو جو کیا وہ کیا، اب اپنی دوستی کا فرض ادا کریں۔ اب وہ کچھ نارمل تھی۔ سکندر صاحب اس کے ساتھ اس سے ٹائم ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے تھے جب گھر ہوتے۔ وہ بھی ہدیہ اور سمینا بیگم کے ساتھ وقت گزارنے لگی تھی۔ اگر کسی سے ابھی تک ملاقات نہ ہوئی تھی تو وہ تھا ازمیر شاہ، اس سلطنت کا بادشاہ۔ صرف 1 آدھ دفعہ سامنا ہوا تھا، جو الاف کے خیال میں اس کا وجود گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کرے بھی کیوں؟ آخر ان کا اس رشتہ صرف دوستی کا، وہ بھی اس کے بابا کی۔ آج کی دنیا تو خون کے رشتوں کا لحاظ نہیں کرتی، تو پھر یہ دوستی کا ہے۔ الاف، اب تم ہماری ٹیم میں شامل ہو گئی ہو۔ اب ہم 3 ہو گئی ہیں، میں، بابا اور تم، اور دوسری ٹیم مما اور بھائی کی۔ ہدیہ پرجوش طریقے سے بولی تھی۔ ہاں بالکل، اب یہ بھی تو ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ سمینا بیگم نے پیار سے الاف کے سر پر ہاتھ پھیر کے ساتھ لگایا۔ کبھی کبھی اتنے پیار پر اس کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ السلام علیکم۔ ازمیر شاہ نے اندر آتے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بھائی چائے لاؤں آپ کے لیے، یا پھر کھانا کھائیں گے؟ ہدیہ نے بھائی سے پوچھا۔ پانی پلا دو، چائے میں فریش ہو کے پیوں گا۔ ازمیر نے صوفے کی پشت سے سر لگا کر خود کو ریلیکس کیا۔ ہدیہ کچن کی طرف بولی۔ کافی تھکے لگ رہے ہو۔ سمینا بیگم نے بیٹے کو دیکھ کے کہا۔ نہیں، بس کچھ کام تھا زیادہ، آج ٹھیک ہوں میں۔ ازمیر نے ماں کو جواب دیا اور ایک نظر ماں کے ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھا، جو تب سے ایک لفظ نہ بولی۔ باتوں کے دوران پروین پانی دے کے جا چکی تھی، اور الاف اپنی سوچوں میں مصروف تھی۔ کب تک میں ان پر بوجھ بن کے رہوں گی؟ یہ بات وہ یہاں آنے کے 15 دن بعد کر چکی تھی، مگر پھر سکندر صاحب کا ریئیکشن دیکھ کر خود بھی رو پڑی تھی۔ اتنا پیار، اتنا خلوص، ضرور اس کے ماں باپ نے کچھ بہت بڑی نیکی کی ہوگی جو وہ آج محفوظ ہاتھوں میں تھی، لیکن ابھی بھی اس کے دماغ میں ایک ڈر تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کا وجود گوارا نہیں اس گھر میں،
وہ آہستہ کہ اس سے مخاطب تو آمنا سامنا بھی کام ہوتا تھا۔ مما نہ پریشان ہوا کرے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ٹائم پر ہی کھانا کھاتا ہوں۔ ازمیر کی آواز اس کو اپنے خیالوں سے کھینچ لائی تھی اور ماں کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنا آپ مس فٹ محسوس کرنے لگی جب ازمیر نے اس کو دیکھ کے نیچے منہ کر کے اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی غائب دماغی نوٹ کر چکا تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ میں عودیہ کو دیکھ لوں؟ الاف سمینہ بیگم کو بول کے اٹھی۔ دیکھو کدھر رہ گئی یہ لڑکی، میں فریش ہو کے آتا ہوں، تب تک بابا بھی آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ چائے پیوں گا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ سکندر صاحب اخبار کی برگردانی کے ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ ارے الاف نہیں اٹھی ابھی تک؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کپ میں چائے ڈالتی عودیہ نے پوچھا۔ عودیہ کے کچھ کہنے سے قبل ازمیر بول پڑا۔ بابا وہ پہلے ہمارے ساتھ کھاتی جو آج کھانا کھائے گی؟ وہ رکھائی سے بولا تھا۔ عودیہ بیٹا اسے ناشتے کی ٹیبل پر ساتھ لے کے آیا کرو، وہ بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ سکندر صاحب بجھ سے گئے تھے اور ناشتہ بھی بے دلی سے کیا۔ سمینہ بیگم بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ ازمیر کو یہ بات نابرداشت تھی کہ کوئی بلا وجہ ان کے والدین کو نخرے دکھائے۔ اس کا اپنا خیال تھا۔ وہ ایک لاہے عمل سوچ کر آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ دستک کی آواز پر الاف نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں پر سر دیے بیٹھی تھی۔ دستک کی آواز کے بعد دروازہ کھلتا گیا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ لائٹ نہیں جلا سکتی ہیں آپ کیا؟ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے سیدھا بیڈ سے ٹکرا گیا۔ وہ غصے سے بولا۔ وہ میں گھبراہٹ کی وجہ سے ایک لفظ ادا نہ کر سکی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ عودیہ تو باہر ہی۔ اس نے عودیہ کے بارے میں بتانے کے لیے لب کھولے کہ کمرے میں نہیں۔ پتہ ہے مجھے، وہ باہر ہے، مجھے آپ سے ہی کام ہے، بات کرنی ہے آپ سے۔ ازمیر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سمجھ گیا۔ مجھ سے؟ الاف نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں آپ سے بات کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے؟ ازمیر نے اس کو کنفیوز دیکھ کے جان بوجھ کے بات بڑھائی۔ جی، وہ ہون سے بولی۔ بعد میں سمجھ آنے پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ وہ پہلے ہی اس کے یہاں آنے پر حیران تھی، اوپر سے وہ اس سے ہی بات کرنے آیا تھا۔ ریئلی؟ وہ زیر لب مسکراتے بولا تو وہ مزید سر جھکا گئی۔ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہی پوچھنے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اب وہ طنزیہ بولا تھا۔ اس کی بات سن کے مقابل آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مقابل کے۔ وہ اپنی گلابی گالوں پر آئے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ ازمیر نے دوپٹے میں چھپے چہرے کو دیکھا جہاں سادگی لاجواب تھی۔ کچھ دیر وہ بول نہ سکا، پھر صبح کا واقعہ یاد آنے کے بعد سختی سے بولا۔ دیکھو مجھے اندازہ ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ میرے ماں باپ نے آپ کو اپنی بیٹی بنا کے رکھا ہے، وہ بہت مخلص ہیں آپ کے ساتھ، اس بات کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ ازمیر بولا اور سر جھکائے سن رہی تھی۔ اس گھر میں آپ کو ایک اچھی حیثیت دی گئی ہے، مگر آپ کا رویہ میرے ماں باپ کو دکھی کر رہا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ان کے وہ غصے سے بولا۔ جی میں کوشش کروں گی، وہ ہمت کر کے بولی۔ مجھے کوشش نہیں، عمل چاہیے، سمجھی؟ بہتر ہے کہ ان کی خوشی کا خیال رکھو جو آپ کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ فجر کی نماز کے بعد الاف لان میں چلی گئی۔ ہر طرف ہریالی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کچن کا رخ کیا، 2 کپ چائے بنا کے ٹرے میں رکھے اور سکندر صاحب کے کمرے میں چل دی۔ دستک کے بعد اندر داخل ہوئی۔ سکندر صاحب بیڈ پہ نیند ناراض تھے اور سمینہ بیگم جائے نماز بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ السلام علیکم، الاف کی آواز پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سکندر تو خوشی سے مسکرا دیے۔ میری بیٹی آج اتنی جلدی اٹھ گئی، اور چائے آپ نے کیوں بنائی؟ میں نے سوچا کیوں نہ میں انکل کو اپنے ہاتھوں کی چائے پلوا دوں۔ الاف کے جواب پہ دونوں خوشگوار کو حیرت ہوئی۔ وہ دونوں کی طرف چائے بڑھائی۔ واہ مزہ آ گیا، بہت اچھی بنی ہے، دونوں نے دل سے تعریف کی۔ انکل آپ نے بابا کے بعد مجھے زندگی دی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے پھر بھی اپنے رویے سے آپ کو ہرٹ کیا، مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتی، سمجھی تم؟ آئندہ ایسی بات مت کرنا، سکندر صاحب نے پیار سے کہا۔ میرے لیے عودیہ اور تم برابر ہو، بھلے میں نے تمہیں جنم نہیں دیا، سمینہ نے اسے گلے سے لگایا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب آ چکے تھے سوائے ازمیر شاہ اور الاف کے۔ دونوں ایک ساتھ کمروں سے نکلے۔ الاف کو اس ٹائم پر آتا دیکھ کے وہ چونکا۔ مطلب تبدیلی؟ مجھے پتا تھا کہ میری بات تو آپ مانو گی، مگر اتنی جلدی؟ خاصی فرما بردار ہیں، گڈ۔ معظم نے پاس سے گزرتے سرگوشی کی۔ سڑو ہر ٹائم لیکچر دیتا رہتا ہے۔ پر لاکھ الاف کے منع کرنے کے باوجود اس کا ایڈمیشن MBA میں کروانے کی ذمہ داری ازمیر کو سونپ دی گئی۔ اس نے لاکھ احتجاج کیا وہ نہیں جائے گی، مگر وہ کوئی بھی نہ مانا۔ ماما کہاں ہے؟ سب لوگ ازمیر لاؤنج میں کسی کو نہ پا کے اونچی آواز میں بولا۔ آ گئے تم؟ صبح سے گئے ہوئے ہو، اب ٹائم ملا ہے؟ جب سے تم نے آفس جوائن کیا، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا۔ سمینہ سخت پریشان تھی۔ بزنس میں اس نے بہت جلدی نام کما لیا تھا۔ آج ان کا
کمپنی کا شمار ملک کی بہترین کمپنیوں میں ہوتا تھا۔ میری پیاری مما کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ بس کام تھے کچھ وہ نپٹا رہا تھا۔ اچھا وہ الاف کا ایڈمیشن ہو گیا؟ اسے بتا دیجیے گا کلاسز میں چند دن رہ جائیں، دن میں سٹارٹ ہو جائیں گی۔ ایک وہ گدھا ولید مل گیا تھا۔ اچھا گڈ، تم نے الاف کے متعلق بتایا کچھ؟ ان کو بتا دینا بہتر ہے، نہ کہ وہ خود الاف کو دیکھ کے کچھ بولیں جو الاف کو اچھا نہ لگے۔ آپ خالہ کی طرف ہو آئیں، ویسے بھی وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں 1-2 دن میں۔ ازمیر الاف کو لے کر اپنے گھر والوں کے کنسرن کو دیکھ کے رہ گیا۔ رات میں جب سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تو الاف کو اس کے ایڈمیشن کا بتایا تو اپنا سا منہ رہ کر رہ گئی۔ اس نے پھر احتجاج کرنا چاہا تو مگر وہاں کسی نے اس کی نہ مانی۔ اس دوران صرف ایک شخص خاموش تھا جس کو اس معاملے سے کوئی کنسرن نہ تھا، اور وہ اپنے موبائل میں گم تھا۔ الاف کے دماغ میں ایک تجویز آئی۔ رات کو جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ باہر نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ پھر اپنے آپ کو مضبوط کر کے اس نے ازمیر شاہ کے دروازے پر دستک دی۔ یہ اندر سے آواز آئی۔ دل میں آیا کہ واپس پلٹ جائے، مگر بات کرنے سے شاید کوئی حل نکل آئے، یہ سوچ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے بولی۔ آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کے اس سے مقابل ریلیکس سے انداز سے ٹروزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو گیا۔ جی بولیے، میں ہمتاً گوش ہوں۔ وہ پہلے ہی کنفیوز تھی، اب اس کا برا حال تھا۔ وہ ایکچولی میرا مطلب ہے میں الاف کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ جی بالکل، آپ ہی اپنی نوعیت کا واد پیس ہے، مجھے پتہ ہے۔ اب آپ آگے بولیں۔ ازمیر نے اس کی حالت کو دیکھ کر بولا۔ الاف اس قابل بزنس پرسن کے سامنے اپنا شرمندہ ہونے پر یہاں آنے پر پچھتائی۔ بات یہ ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی۔ آپ انکل سے بات کریں، ان کو کنونس کریں پلیز۔ اب وہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی تو سانس لیے بغیر ہر بات مکمل کی۔ ازمیر کو رہ رہ کے اس کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اسے ڈرتی ہے؟ جو بات کہنے ہوتی ہے اس کو چکنا چور کر دیتی ہے؟ اور میں ہی کیوں لگا آپ کو بابا کو کنونس کر سکتا ہوں؟ ازمیر نے بھی ساری انویسٹیگیشن آج ہی کرنی تھی۔ چند دنوں میں کلاسز سٹارٹ ہو جانی ہیں، تو الٹی سیدھی ترکیبوں میں دماغ لگانے کے بجائے آپ اپنی تیاری میں ٹائم لگائیں، دماغ کو اگلے لمحے عمل پر لگائیں۔ ازمیر بولا۔ اپنی بات اس طرح وہاں پر اڑانے پر الاف کو بھی خوب طیش آیا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں نہ ہی رہوں گھر میں تاکہ آپ کو میری شکل نہ دیکھنی پڑے۔ وہ جھنجھلا کے بولی۔ اف، یہ نادر خیالات آپ کو ہر کسی کی سوچ تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ازمیر خود پر نئے لگنے والے الزام پر ششدر کھڑا تھا۔ اسے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شاہانہ شخص کو دیکھا جو گرے ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں زیب تن کیے کھڑا تھا۔ ہاں، مجھے جو لگا میں نے بتا دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں ہر وقت آپ کو ہی سوچتا ہوں، اس لیے آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہوں؟ کیا آپ اتنی انٹرسٹنگ ہیں کہ آپ کو ہی سوچا جائے؟ نہیں، وہ میرا مطلب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی انسیت ہوتی جا رہی تھی اس سے۔ اس کا ڈر ہی تو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے ہی بابا کو اس کے ایڈمیشن کا بولا تھا کہ باہر نکلے دماغ کو کربناک سوچوں سے پاک کر کے مصروف ہو جائے، لوگوں سے خوفزدہ نہ رہے، اور وہ اس کے پاس ہی چلی آئی تھی کہ یہ سب ختم کروا دے۔ اوپر سے اس کے الزامات، کتنی معصوم، صاف دل اور اچھی ہے وہ۔ آج کے دور میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ پاگل، وہ ہنسا اور سر جھٹک کے کام میں مصروف ہو گیا۔ الاف کو یونیورسٹی جاتے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اب وہ مطمئن تھی اس کو زیادہ مشکل نہ ہوئی تھی۔ ودیا بھی جو ہوتی تھی اس کے ساتھ، پھر کچھ اچھی فرینڈز مل گئیں۔ اکثر یونی کے بعد ولید کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان کر لیتی تھیں۔ ولید سے اب ان کی اچھی خاصی فرینکنیس ہو گئی تھی۔ ولید اور ودیا کے رشتے کی بات دونوں فیملیز کے بڑوں نے فکس کر دی تھی، مگر باقاعدہ رسم نہیں ہوئی تھی۔ الاف تمہارے آنے سے میری بھی سنی گئی ہے، ورنہ یہ محترمہ تو اپنی شکل مجھے دکھانا نہ پسند کرتی تھی۔ ولید الاف کو دیکھ کے بولا۔ آج ولید کو انوائٹ کیا تھا لنچ پہ۔ الاف نے گھر میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ ودیا نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا، صرف ایک فرد نظر نہ آیا، اس سے شاید وہ اسے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جب سے الاف اس کے روم سے ہو کر آئی تھی، اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے دل کرتا تھا اسے تنگ کرے، اس کی باتوں پر ہنسی جو آتی تھی، کوشش کر کے بھی وہ اپنے خیالات سے پیچھا نہ چھڑا پا رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم کھڑا جب پاس سے گزرتی ودیا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کے متوجہ کیا۔ یہ تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہیں ولید صاحب تو تشریف لا نہیں رہے؟ ازمیر نے کچن سے آتے شور ڈرائنگ روم کی صفائی کرواتی ماں کو دیکھ کے پوچھا۔ سارا دن پہلے آفس میں اس کی شکل دیکھو، ازمیر شرارت سے بولا۔ بھائی، مما کو بتاؤں اب آپ ان کے بھانجے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ودیا بولی بھائی کی شرارت سمجھ کر ہنس کے۔ مما کی آواز پر وہ ڈرائنگ روم چلی گئی۔ اس وقت الاف کچن سے نکلی، پہلے گھر میں اپنا بیہیو نارمل کرنے پر پھر یوں نہیں جانے والی بات مانی۔ خاصی تابع دار ثابت ہو رہی ہیں آپ، آئی لائک اٹ۔ ولید کو بلانے کی کوئی خاص وجہ؟ جواب نہ پا کے ازمیر نے اگلا سوال کیا۔ ہر کام کی کوئی خاص وجہ ہونی ضروری نہیں، کچھ کام دل کے کہنے پر بھی تو کیے جاتے ہیں، اور پھر ولید بھائی تو اس گھر کے داماد بھی ہیں، اتنی وجہ کافی نہیں رہ کر جواب آیا۔
پچھلی دفعہ کا غصہ الاف نے بھی نکالا تھا، ازمیر بھی محفوظ ہوا، یہی تو چاہتا تھا وہ۔ ارے ارے غصہ مجھ پہ کیوں؟ کھانا ولید بھائی کے لیے بنا رہی ہیں، جس دن میرے لیے کچھ بناؤ گی اس دن غصہ دکھانا، خدا کی قسم خوب نخرے اٹھاؤں گا۔ آخر میں شرارت سے معنی خیز بات بولا۔ الاف کو اس ڈیشنگ بندے سے ایسی بات کی امید نہ تھی، تو وہ مزید باتوں سے بچنے کے لیے کھسک ہی گئی وہاں سے۔ 1 گھنٹے بعد ولید آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ازمیر بھی لاؤنج میں داخل ہوا۔ اچھے میزبان ہو تم، مہمان کو بلا کر خود غائب ہو، ولید نے اسے دیکھ کے کہا۔ ایکسکیوز می، میرے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے کہ تمہیں بلاؤں، ازمیر نے جواب دیا۔ دیکھیں آج یہ میرے مہمان ہیں، آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ٹیبل پہ کھانا لگاتی الاف نے مڑ کر کہا۔ او ریئلی، تو آپ پھر ہمیں کب بلا رہی ہیں بطور مہمان؟ ازمیر الاف کی طرف منہ گھوما تھا اور آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ کبھی بھی نہیں، فوراً سے جواب آیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تمہیں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بلانا پڑے، ازمیر الاف کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ ایسا دن کبھی بھی نہیں آئے گا، کہہ کے آگے بڑھی۔ ولید بھائی آج آئیں، کھانا لگ گیا ہے۔ وہ ازمیر کو اگنور کرتے آگے بڑھ گئی تھی۔ ازمیر نے تو آج تک اگنورنس نہ جیلی تھی، یہ لمحہ اسے بہت بھاری محسوس ہوا تھا۔ سب کے سانس کو ہنستی پھر رہی تھی۔ ازمیر بہت کنٹرول کرتا کہ وہ اپنی ایسی سوچوں پر بند باندھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ بیٹا کھانا تو کھاتے جاؤ، یہ لڑکا بھی۔ وہ انسونی کرتا باہر نکل گیا۔ اسے اس وقت بس اپنی سوچوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ پارک کے طریق گوشے میں بیٹھا تھا، اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ وحشت تھی جو کم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ وہ آخر مجھے اگنور کیوں کرتی ہے؟ وہ سر میں ہاتھ پھیرتے بڑبڑایا۔ آج سے پہلے کبھی اس کے اندر اتنی ٹوٹ پوٹ نہیں ہوئی تھی جتنی اب اسے سہنی پڑ رہی تھی۔ نہ جانے ایسے بیٹھے کسے کتنا وقت گزر گیا۔ سیل کو نکال کے ٹائم دیکھا تو بابا کی 10 مسڈ کال تھیں۔ شٹ! وہ بابا کی پریشانی کو سمجھ کے خود پر غصہ ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ بابا کو کال کر کے بتایا کہ بس گھر ہی آ رہا ہوں۔ ازمیر کچھ تو خیال کرو، آخر کون سا ایسا ضروری کام آ گیا تھا جو تم سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے؟ 4 گھنٹے ہو گئے ہیں یوں بنا بتائے گئے ہوئے۔ وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ تم آفس سے نہ کسی دوست کے پاس، سب سے پتہ کر چکا ہوں، پر سے نہ کال تم اٹھا رہے تھے۔ حالات کا بھی پتہ ہے تمہیں، ماں تمہاری تب سے پریشان گھوم رہی ہے، جان اٹکی تھی ان کی بچوں میں۔ سوری، نیکسٹ ٹائم خیال رہے گا۔ سیل بھی سائلنٹ پہ تھا۔ پریشان کر دیتے تم مجھے، وہ ازمیر کو ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ الاف جو کب سے کھڑی دیکھ ہی رہی تھی خیال آنے پر پوچھا۔ زہر دے دیں، ازمیر نے گھور کے کہا۔ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، دماغ ہی کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا؟ یاد آنے پر ایک دفعہ پھر بولی۔ شکریہ آپ کا، میری فکر کرنے کی آپ کو قطعی ضرورت نہیں۔ آئی سمجھ، اسے وارن کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھلا اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ گر جو ان کا جو مرضی سلوک کر سکتے ہیں۔ وہ دل گرفتہ ہوئی، وہ کمرے میں چلی گئی۔ رونا آ رہا تھا اسے۔ وہ اگر اس سے بہت فرینک نہ تھا تو ایسا روڈ بیہیو بھی نہ کرتا تھا۔ اب کون جانے، قصور تو کسی کا بھی نہیں تھا۔ کل کیا ڈرام بازی کی تھی تم نے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ ولید اندر داخل ہوتے پوچھا تھا۔ پلیز اس کے بارے میں تم مجھ سے بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ وہ چل کے بولا۔ یار بتا کے تو جانا چاہیے تھا، ناحق پریشان کیا سب کو، فکر ہو رہی تھی سب کو، اتنی محنت سے الاف نے سب ارینج کیا تھا، بعد میں اس سمیت سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ ہاں تو کس نے کہا تھا پریشان ہو؟ الاف کی فکر کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بات کیا ہے بتا مجھے، کیوں اتنا روڈ بیہیو کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، اس نے رخائی سے کہا تھا۔ ولید نے اسے کھینچ کے کرسی سے اٹھایا اور گھسیٹا ساتھ اپنے کیبن میں لے گیا۔ بچپن کی دوستی، دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ بات کیا ہے؟ بک بھی چکو، ویسے جان نہیں چھوٹنی، پتہ ہے تمہیں، ولید نے وارن کیا۔ یار وہ مجھے اگنور کرتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ وہ سمجھتی ہے میں اسے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں ہر وقت اسے ہی سوچنے پر مجبور ہوں۔ لاکھ کوشش کی کہ میں ایسا نہ سوچوں، میرا دماغ خراب ہو گیا، میں تھک چکا ہوں۔ ازمیر پھٹ چکا تھا، ولید کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جب بتا نہیں رہا تھا تب بھی پرابلم تھی، اب بتا دیا پھر بھی گھور رہے ہو؟ منہ تو بند کرو، ازمیر نے اسے گھورا۔ یہ ساری گفتگو کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہو؟ یقیناً الاف، ولید نے شک کو یقین کی مہر لگانے کے لیے ازمیر سے کہا۔ جی صرف سر ہلا کر دوسری طرف منہ کر گیا۔ مطلب تمہیں بھی نکیل ڈالنے والی آ ہی گئی ہے؟ ولید واقعہ آخر میں جو ہنسا ازمیر کی گھوریوں سے بھی بنا نہ ہوا۔ پہلی بار محبت کی ہے، کچھ نہ سمجھ میں آئے میں کیا کروں؟ ولید نے شرارت سے ازمیر کو دیکھ کے گنگنایا اور باہر بھاگ گیا، اور ازمیر کھل کے ہنس پڑا۔ دل کا بوجھ کم ہوا تھا۔ تمہارا انتخاب بہت ہی بہترین ہے، اب میٹنگ میں آ جاؤ، خواب بعد میں دیکھ لینا، ورنہ خالو جان کے ہاتھوں خیر مناؤ۔ دھمکی بھی دی گئی میسج میں۔ وہ پڑھ کے مسکرایا اور میٹنگ روم کی طرف آ گیا۔ یونیورسٹی کے بعد عدیہ کا کوئی کام تھا، کچھ ڈاکیومنٹس لینے تھے بابا سے، تو وہ آپ
واپسی پہ آفس آ گئی، الاف کو بھی ساتھ کھینچ کے اندر لے آئی۔ الاف کا بالکل موڈ نہ تھا کل والے واقعے کے بعد ازمیر کا سامنا کرنے کا، مگر عدیہ کے سامنے ایک نہ چلی۔ السلام علیکم، آپ کدھر لیڈیز؟ پیچھے سے ولید کی آواز آئی۔ کچھ ڈاکومنٹس لینے تھے بابا سے، عدیہ بولی۔ وہ ابھی کسی کلائنٹ کے ساتھ بیزی ہیں، میرے ساتھ آؤ تب تک، ولید بولا اور اپنے کیبن کی طرف ہو لیا۔ الاف دل ہی دل میں اس سے سامنا نہ ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، وہ دونوں بیٹھ گئیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ اس دوران چائے بھی آ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ سکندر صاحب کے کمرے میں جانے لگے۔ ولید ساتھ ساتھ الاف کو آفس دکھا رہا تھا۔ عدیہ آگے بڑھ گئی اور الاف کی نظر ایک منظر پر ٹکی ہی رہ گئی۔ وہ دشمن جان سامنے بیٹھا ہنس رہا تھا، ساتھ ایک بے حد ماڈرن لڑکی تھی، وہ بھی ہنسی میں شریک تھی۔ گلاس وال ہونے کی وجہ سے الاف نے صاف منظر دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیاں بھر دی تھیں۔ گھر تو مسوخ بہت شریف بنے پھرتے ہیں، یہاں دھات ہی بند نہیں، اور ایک گھر تو آگ برستی ہے منہ سے۔ مجھے کیا؟ اس نے جل کے سوچا، دل کو سمجھایا، مگر اب کہاں؟ ازمیر کی اور میری خالہ زاد بہن لیزے ہیں۔ الاف کی محویت محسوس کر کے اور وہ اس کے چہرے سے اس کے اندر کا حال جان گیا کہ معاملہ اگر زیادہ نہیں تو کم ہی خراب ہے یہاں پہ۔ شرارتی انداز میں چلا دی۔ جی، وہ آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تو بس اس لیے اسے اپنی حرکت پہ بہت غصہ آیا۔ جانے ولید کیا سوچے گا، ان کی زندگی ہے، جو مرضی کریں، مجھے گھر میں رکھا، میں کیوں یہ سب سوچ رہی ہوں، میں کہاں ان شاہانہ لوگوں کے لائق۔ پھر سے محرومی کا احساس ہوا۔ ابھی اس کی اسٹڈیز مکمل ہوئی ہیں تو کام سیکھنے تشریف لا رہی ہے محترمہ۔ ولید نے اس کے تاثرات سے محفوظ ہوتے ہوئے اطلاع دی۔ ازمیر تیری تو خیر نہیں، اسٹوری سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ٹوئسٹ ولید منہ میں بڑھایا۔ جب ازمیر نے باہر کی طرف دیکھا تو پہلے تو یقین نہ آیا اور یقین آنے پر روح تک خوشی ہو گئی۔ آج ہی تو اسے محبت نامی جذبے کے سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایکسکیوز می کہہ کے وہ تیزی سے باہر آیا۔ لیزے کو اس کا یوں اٹھ کے جانا کھلا گیا تھا۔ آخر گیا کہاں؟ سامنے دیکھا جدھر وہ جا رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ ولید کے ساتھ کھڑی لڑکی کو ناگواری سے دیکھا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی آفس۔ ازمیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ الاف نے سلام کا جواب دیا، سر جھکا ہی تھا۔ ولید تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ازمیر نے دل کیا کہ ولید کا گلا دبا دے، اب تو اس کو سب پتا تھا۔ تم بیزی تھے کیوں؟ الاف، ولید کو یہ موقع بار بار تو نہ ملنا تھا، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ ازمیر نے گھورا، مگر ادھر کسے پرواہ تھی؟ جی بالکل، الاف کی بھی آواز ہے۔ اتنی دیر میں عدیہ بھی چلی آئی۔ الاف کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ چلیں الاف، عدیہ نے بولا۔ ارے آؤ میرے آفس میں کافی پیتے ہیں، ازمیر فوراً بولا تھا۔ ولید کی ہنسی نہیں تھی رک رہی۔ جی نہیں شکریہ، اب آپ اپنے مہمانوں کو ٹائم دیں، ہم چلتے ہیں۔ الاف نے کہا چلو میں ڈراپ کر دوں تم لوگوں کو۔ ازمیر نے اگلی خدمت حاضر کی۔ نہیں خان بابا باہر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کو اور بھی کام ہوں گے۔ الاف بھی آج کسی رعایت کے موڈ میں نہ تھی۔ ازمیر خاموش ہو گیا۔ ہیلو عدیہ، کب سے؟ آواز پہ مڑی دونوں۔ علیزہ کھڑی تھی۔ عدیہ اور اس کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران علیزہ کی نظریں الاف پر ہی تھیں۔ ہوئی سی، بالآخر علیزہ نے پوچھ لیا، یہ الاف ہے، عدیہ بولی۔ اچھا ماما بتا رہی تھی، بیچاری بہت دکھ ہوا سن کے، کوئی سہارا بھی نہیں بیچاری کا، علیزہ نے عجیب لہجے میں کہا۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جن کو وہ پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے دردی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ازمیر کا دل جیسے کسی مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو یا جاب کی تو مجھے بتا سکتی ہو، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ اب اگر کبھی پیسوں کی، اس نے صفاقی کی حد کر دی تھی۔ چلو عدیہ آؤ، الاف دیر ہو رہی ہے، اور ہاں آپ کو کسی کی فکر کی ضرورت نہیں۔ ولید اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکا اور ان کو لے کر باہر آ گیا۔ الاف تو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ عدیہ نے کہا کہ وہ علیزہ کی باتوں کو دل پر نہ لے، مگر ازمیر کا بس نہ چل رہا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول کرتا آفس میں آ گیا۔ اس اگنورنس پر علیزہ غصے سے باہر نکل گئی۔ آج پھر اسے اپنی محرومیت کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ بات تو سچ تھی کہ وہ بے سہارا تھی، لاوارث۔ اسے شدت سے رونا آیا۔ دل میں کہیں امید تھی کہ وہ بولے گا کہ نہ ہی وہ بے سہارا ہے نہ لاوارث، مگر وہ کسی قیامت سے کم کھڑا سو رہا تھا، مگر لیکن وہ بولتا کیوں؟ آخر اس رشتہ تو شک میں ہے تو شوق میں تھا۔ سمینہ بیگم اور عدیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ الاف تو گمسم بیٹھی تھی، عجیب سا ڈر تھا۔ نہیں اللہ پلیز ان کو مجھ سے مت چھیننا، پہلے میرے ماں بابا اور اب نہیں آپ تو اللہ اپنے بندے کو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، سن لے میری دعا، انکل کو ٹھیک کر دے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ازمیر اور ولید ان کی جانب بڑھے تھے۔ ازمیر کو سکندر صاحب نے اندر بلایا۔ بابا کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ازمیر نم آنکھوں سے باپ کا ہاتھ پکڑے بولا تھا۔ ازمیر بیٹا میرا بوجھ کم کر دو، پتہ نہیں میرے اللہ مجھے اور مہلت دے چاہے نہ دے۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹا الاف کو اپنا نام دے دو، میرا بوجھ کم کر دو، میں سکون سے مر سکوں گا۔ ازمیر پورے کا پورا ہل گیا۔ الاف کو اندر آتا دیکھ کے سکندر صاحب بولے، الاف بیٹا اپنے مرتے انکل کی خواہش پوری کر دو، مجھے اپنا بات سمجھ لو، میں ہرگز تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سکندر صاحب بدقت بولے تھے۔
بیٹا انکار مت کرنا، الاف سے شادی کر لو۔ الاف کے سر پہ جیسے چھت آن گری تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ الاف عماد سے مسز ازمیر شاہ بن گئی تھی۔ آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ سکندر صاحب کو اب آپریشن کے لیے لے گئے تھے۔ سکندر صاحب یہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن تھے، اگر ان کو کچھ ہو بھی گیا تو الاف یتیم بچی محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔ ازمیر پر ان کو مکمل بھروسہ تھا۔ الاف کے بارے میں جب فیملی میں بتایا گیا، بظاہر تو سب نے ترس کا مظاہرہ کیا۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی کچھ ہی دنوں میں ان کی فیملی میں چیاں گوئیاں ہونے لگی کہ کب تک اس کو اپنے گھر رکھیں گے، آخر کو جوان لڑکی اور گھر میں جوان لڑکا ہے۔ وہ ان سب سے سخت پریشان تھے۔ آج یہ فیصلہ کر کے ان کو روح تک مطمئن تھی۔ وہ ازمیر کو تو یقین نہیں آ رہا تھا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں۔ بابا ٹھیک ہو گھر آ گئے تھے۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اب تو ولید کے بقول جس دن سے نکاح ہوا ہے، منہ سے آگ کے گولوں کی بجائے پھول برس رہے ہیں۔ الاف غصے میں اکثر ولید کو بتاتی تھی کہ اکڑو کا برتاؤ گھر میں ہے اور جس کے لیے برس رہے ہیں وہ غائب ہوئی ہے، سارا دن نظر نہیں آتی محترمہ۔ ازمیر منہ برا سا بنا کے بولا۔ ولید کا کہکا بلند ہوا۔ خان بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ چھٹی پر چلے گئے تھے۔ آج کل پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری ازمیر کے سر پہ تھی۔ الاف تو یونین جا نہیں رہی تھی، یہودیہ کو چھٹی نہیں کرنے دے رہی تھی کیونکہ اس کے پریکٹیکل سے آ رہے تھے۔ الاف پہلے بھی ازمیر سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی، لیکن آج کل تو نظر آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ ازمیر کا آج کل سارا ٹائم ہی آفس میں گزرتا تھا، سارا کام ہی اس پر آ گیا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میری فکر مت کیا کرو، اب تو ساری ذمہ داری آ گئی ہے تم پہ، سکندر صاحب بولے۔ چلے کام تو اسے ہی سنبھالنا تھا تو اب ہی سنبھال لیا، اب آپ آرام کریں گے، کوئی ضرورت نہیں آفس آنے کی۔ پاس بیٹھی سمینہ بیگم بولی۔ نہیں بیگم صاحبہ، مجھ سے نہیں ہوگا آرام، ایسے لیٹے لیٹے میں تھک گیا ہوں۔ وہ پاس بیٹھا پیار سے دونوں ماں باپ کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جی بالکل، مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب آپ آرام کریں گے۔ ازمیر بھی بولا۔ لو ماں کم تھی جو بیٹا بھی شروع ہو گیا۔ ازمیر اور سمینہ بیگم مسکرا دیے تھے۔ اچھا بتائیں، میڈیسن لی آپ نے؟ ازمیر نے پوچھا۔ ہاں لے لی ہے، مجال ہے جو میری بیٹی ذرا بھی ٹائم اوپر نیچے ہونے دے، سارا دن وہ ان کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اللہ کہتی ہوں بیٹی آرام کر لو، خود بھی تم۔ سمینہ بیگم پیار سے بولی الاف کے بارے میں۔ اب تو بہو کا عہدہ بھی پا چکی تھی محترمہ، اب تو نظر ہی نہیں آ رہی محترمہ، میرے آنے کا الہام ہو جاتا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑا۔ سارا دن آفس گزار کے جب گھر آنے پر وہ نظر نہ آتی تو جھنجھلاہٹ اور تھکن اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ اس چکر میں محترمہ یونین بھی جانا بند کر چکی ہیں۔ یہی ایک آئیڈیا تھا اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کا۔ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، آخر آج بول ہی دیا۔ کچھ دیر بعد بنکوہا صاحبہ کی انٹری ہوئی تھی۔ ازمیر کی آنکھوں میں چمک اور لب مسکرا اٹھے تھے اور مقابل کو جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ ادھر آؤ بیٹا میرے پاس۔ الاف جو پانی کا جگ رکھ کے پلٹ رہی تھی، سمینہ بیگم باہر جا چکی تھی۔ سامنے ہی کرسی پر ازمیر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ مجھے لگا سیمسٹر بریک ہے۔ سکندر صاحب نے استفسار کیا اور ازمیر سے دیکھنے میں مگن تھا جیسے دنیا میں اہم کام یہی ہو۔ دراصل انکل میں ابھی کچھ دنوں میں باہر چلی جاؤں گی، بلکہ میں جانا ہی نہیں یونی۔ الاف بولی۔ اوہ کیا کہا محترمہ آپ نے؟ سوچا جس سے سوچتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے، یعنی کہ دماغ۔ کل یونیورسٹی کے لیے مجھے تیار ملو۔ آئی سمجھ ازمیر کا دماغ گھوما تھا۔ اس کی بات سن کے انکل سے پہلے وہ چیخا تھا۔ یہ نکاح کے بعد کیے جانے والی گفتگو تھی، مگر الاف نے احتجاج کرنا چاہا۔ مگر کچھ نہیں، جو کہا ہے بہتر ہے وہ ہی کرو۔ ازمیر بولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد الاف نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا آپ نے، ایسے ہی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں ایسے ہی، اپنی بات سناتے ہیں بس، سامنے والے کی کوئی فکر نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، سارا غصہ مجھ پہ نکلتا ہے۔ منہ پھلا کے بولی تھی۔ سکندر صاحب کو اس ٹائم بہت زیادہ پیاری لگی تھی۔ وہ مسکرا کے اس کے ہاتھ پہ سر پھیرا۔ بیٹا اسے فکر ہے تمہاری، وہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اسے فکر نہیں، ٹارچر بولیں۔ مزاج صرف میرے لیے ہی ہے ایسا مزاج، باقیوں کے ساتھ تو ہنسی ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے چل کے سوچا، مگر انکل بس کچھ دن تک، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے پوری طرح سے، وہ بس ضد تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے نا بہت ضدی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ویسے بھی اب یہ تم دونوں میاں بیوی کے معاملہ ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ میاں بیوی، میں تو بوجھ ہوں ان کے سر پر زبردستی کا، جب چاہیں اتار کر پھینک دیں۔ وہ مسلسل نفی سوچوں کے زیر اثر تھی۔ لاؤنج میں آئی تو ازمیر سمینہ بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ الاف نے غصے سے دیکھا اور کچن میں گھس گئی۔ انکل کو شکایتیں لگا کر دل نہیں بھرا جو اب ماما کو لگا رہے ہیں۔ غصہ سارا برتنوں پر اترا۔ شور سن کے اسے سمجھنے میں 1 منٹ نہ لگا تھا اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ پھیل گئی۔ میں ذرا آپ کی بہو کے مزاج کا پوچھا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ شریر کہیں کا، خبردار جو میری بیٹی کو زیادہ تنگ کیا۔ میں کب کرتا ہوں تنگ، سارا ٹائم تو اسے لوگوں سے فرصت نہیں ملتی، میرے تو سائے سے بھی بھاگتی ہے۔ خیر سے وہ شاید سے بولا اور سمینہ بیگم روم میں چلی گئی۔ یقیناً آپ کا دل یہ ظلم میرے سر پر کرنے کو چاہ رہا ہوگا، بیچارے برتن۔ ازمیر سینے پر ہاتھ باندھے کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ جی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، الاف غصے سے بولی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ ازمیر کے بولنے سے پہلے الاف نے تیکھے چتونوں سے بولی۔
چاہیے تو بہت کچھ تھا، مگر اس وقت تم بہت خطرناک موڈ میں ہو۔ ازمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ اس شخص سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ الاف منہ میں بڑبڑائے۔ میری شان میں کچھ کہا، مجھے سنائی نہیں دیا۔ ازمیر اسے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ رستہ چھوڑیں، الاف بولی جو پھیل کے کھڑا تھا۔ نہ اندر جانے کا رستہ تھا، نہ باہر آنے کا۔ اب تمہارے سارے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں، ازمیر نے اس کی طرف جھک کے کہا۔ الاف نے ایک عدد گوری سے نوازا۔ ازمیر کا قہقہ بلند ہوا اور رستہ چھوڑ کے ایک طرف ہو گیا۔ الاف کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی کی تقریب تھی، جو ہدیہ لوگوں کے پڑوسی تھے کچھ عرصہ تک۔ سمینہ کی ان سے ہیلو آئی بھی تھی، سب فرینڈز انوائٹڈ تھے۔ الاف کا دل نہیں تھا جانے کا، تو اسے مناسب الفاظ میں منع کر دیا، مگر اگلے دن اس کی دوست اپنی والدہ کے ہمراہ خود دعوت نامہ لے کر پہنچ چکی تھی۔ ان کے بہت اصرار پر سمینہ بیگم نے بول دیا کہ وہ لازمی اسے بھیج دیں گی۔ سمینہ نے اس کا تعارف اپنی بھانجی کے رشتے سے کروایا تھا۔ آنٹی میرا بالکل موڈ نہیں ہے جانے کا، اور ہدیہ کے بھی فائنلز ہو رہے ہیں، اس کے بغیر میں کیسے جاؤں گی؟ میرا بچہ تھوڑے ٹائم کی ہی بات ہے، لوگوں سے ملنے ملاتے رہنا چاہیے، محبت بڑھتی ہے۔ وہ آپ کی دوست ہے، اسے اچھا نہیں لگتا۔ جی لیکن میں آپ کے کہنے پر جا رہی ہوں، میرا بالکل موڈ نہیں ہے، اسے منہ پھلا کے کہا۔ ڈیٹس لائک مائی گڈ گرل، سمینہ نے ہنس کے اسے گلے لگایا۔ سکندر صاحب سے الاف کے جانے کی بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے، لوگوں میں گلے ملے۔ اچانک ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی، جس کی وجہ سے ازمیر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ ایک دن بعد منگنی کی تقریب تھی، جس میں الاف کو شرکت کرنی تھی۔ ادیا نے اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی زبردستی میک اپ کر دیا، جس کو اس نے بعد میں صاف کر کے لائٹ کر لیا۔ لائٹ گرین نیٹ کرتا سٹائل شرٹ، جس پر پنک گولڈن نیک لائن، آف وائٹ ٹراؤزر، پنک دوپٹہ جو کھول کے کندھے پر رکھا گیا تھا، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، سمینہ نے دیکھ کے اس کی پیشانی چومی۔ یہ بھی میں مشکل سے ریڈی کیا ہے محترمہ کو، ورنہ منہ اٹھا کے چلی جانا تھا انہوں نے۔ عودیہ بھی بولی، انجوائے کرنا الاف۔ مما میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی واپسی پہ، پروجیکٹ بھی آج ہی سبمٹ کروانا ہے۔ عودیہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی۔ کاش آج میرے بھائی بھی تمہارا یہ روپ دیکھ سکتے، وہ تو دل ہی ہار جاتے، الاف کے کان میں گھس کے شرارت سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ٹھہرو تم ذرا بدتمیز، وہ بھی اتنا بلش ہو گئی، مگر وہ باہر جا چکی تھی۔ ازمیر کا ذکر سن کے الاف کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ شکر کیا وہ یہاں نہیں، مگر کون جانے اس کا یہ شکر عارضی تھا۔ رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر داخل ہوا تو لاؤنج میں خاموشی تھی، جس کو دیکھنے کی خواہش تھی، سامنے نہ پا کے تھکن اور جھنجھلاہٹ اور ہو گئی۔ تم آ گئے بیٹا، کیسی رہی میٹنگ؟ سمینہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹے کو دیکھ کے بولی اور سر پر بوسہ دیا۔ آپ کو دیکھ کے ایک دم فریش۔ ازمیر ماں کو دیکھ کے بولا، یہ باتیں تو اب اپنی بیوی سے بولا کرو۔ سمینہ بیگم نے ازمیر کو چھیڑا۔ ہائے یہ تو حسرت ہی ہے، وہ دیکھے تو تب نہ۔ یہ جملہ وہ صرف سوچ سکا، بولا تو صرف اتنا، ہیں کدھر آپ کی بہو صاحبہ، ہمیں تو وہ بلانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ بھی شوق سا بولا، او یاد آیا، اس کو تو پک کرنا تھا، میں تو بھول ہی گئی، رکو میں ڈرائیور کو بول کے آتی ہوں۔ یاد آنے پر سمینہ بے ساختہ بولنے، کدھر ہے وہ، میں خود چلا جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہی اٹھا، اسے تو بہانا چاہیے تھا اس سے بات کرنے کا۔ نوشے کی آج برتھ ڈے پارٹی ہے، انکل ابرار کی بیٹی جو ابھی کینٹ شفٹ ہوئے ہیں، الافی فرینڈ ہے، وہ ایڈریس تم پوچھ لو۔ سمینہ بھی بات سمجھ کے مسکرا کے بولی، مما کیا ضرورت تھی آپ کو اسے وہاں بھیجنے کی؟ نوشے کا نام سنتے ہی ازمیر کی تیوری چڑھی۔ وہ نوشا کو بالکل پسند نہ کرتا تھا، عودیہ کو بھی اس سے دوستی کم رکھنے پر ازمیر کی سننی پڑتی تھی۔ وہ اس کے بھائی کی خصلت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اسے غصہ آیا۔ دونوں کی اسکولنگ ایک ساتھ تھی اور کالج بھی۔ عودیہ سے پوچھیں آپ ایڈریس، وہ غصے سے بولا، وہ نہیں گئی، اس کے تو ایگزامز ہیں۔ ماں کی بات سن کے وہ اشتعال میں آیا، مما آپ مجھ سے تو پوچھ لیتی، آپ نے اسے بھیجا ہی کیوں، اس میں تو عقل ہے ہی نہیں، مگر آپ تو۔ وہ غصے سے گاڑی کی چابی لے کے باہر نکلا۔ مسٹر اکرو کالنگ۔ الاف نے ہاتھ میں پکڑے سیل کو غور سے دیکھا کہ شاید اس کو غلط نظر آ رہا ہو۔ ہیلو ریسیو کر کے کان کو لگایا، میں باہر کھڑا ہوں، 1 منٹ میں باہر آ جائیں، سخت لہجے سے بولا۔ آپ تو اسلام آباد گئے تھے؟ الاف نے حیرت سے پوچھا۔ ساری زندگی وہاں نہیں گزارنی تھی، آپ باہر تشریف لائیں؟ لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ الاف کا دل دھڑکا۔ الاف نے ادھر ادھر نظر دوڑا کے نوشا کو ڈھونڈا، جو بے حد مصروف تھی اپنے کزن کے ساتھ۔ الاف تو ایک کونے میں لگی بیٹھی تھی۔ ایک طرح تو اس نے شکر ادا کیا کہ ازمیر آ گیا، اسے نوشے کے بھائی رضا کے دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی، وہ مسلسل یہی کام کیے جا رہا تھا۔ الاف کو اپنی طرف دیکھتا پا کے نوشا اس کے پاس آئی۔ سوری ڈیئر، تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پا رہی۔ نوشا نے معذرت کی اور ساتھ اس کا سشورا بھائی بھی آ گیا۔ آپ بور ہو رہی ہوں گی، آپ آئیں میں آپ کو مہمانوں سے ملواؤں۔ موقع پاتے ہی رضا نے بات شروع کی۔ نہیں شکریہ، میں اب چلوں گی، کافی لیٹ ہو گیا ہے، چلیں میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اس نے پھر اپنی خدمات پیش کیں۔ الاف کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ازمیر باہر میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ ازمیر کا نام لیتے الاف کو تحفظ کا احساس ہوا، خوبصورت احساس جو اس کی روح کو شانت کر گیا۔
اور چلو اسی بہانے ازمیر سے ملاقات ہو جائے۔ ازمیر کا سن کر نوشا بولی اور تینوں گیٹ کی جانب بڑھ گئیں۔ جب وہ لوگ باہر آئے تو ازمیر گاڑی سے ٹیک لگائے انتظار میں کھڑا تھا۔ الاف کو دیکھ کر ازمیر کی آنکھوں میں کئی رنگ آئے۔ اس روپ میں آج پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، مگر پیچھے آتے چہروں کو دیکھ کے وہ رنگ اشتعال میں بدل گیا۔ ہیلو ازمیر، بہت بے مروت ہو کر آ ہی گئے ہو تو اندر آئے بغیر واپس جا رہے ہو؟ مجھے وش بھی نہیں کیا، وہ ایک ادا سے بولی۔ معذرت کے ساتھ، مجھے اس وقت جلدی ہے۔ اینڈ ہیپی برتھ ڈے۔ چلیں اب، انتہائی سنجیدہ انداز میں بولا اور الاف کو دیکھا۔ الاف کا ننھا دل لڑکا تھا۔ الاف، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، پھر ضرور آئے گا، انتظار رہے گا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ انتظار کیے بغیر غصے سے پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ کے زور سے دروازہ بند کیا، جس کا مطلب تھا اب کوئی بکواس نہیں۔ الاف بھی دہل کے رہ گئی، وہ بھی جلدی سے بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ ہمت کر کے الاف نے اسے مخاطب کیا۔ آپ تو اسلام آباد گئے تھے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جو اس وقت انتہائی غصے میں تھا۔ چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا۔ جی بالکل، مگر بدقسمتی سے آ گیا اور میری وجہ سے آپ کی پارٹی سپوائل ہوگی، معذرت، وہ کاٹ دار لہجے میں بولا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، الاف نے بھی وضاحت دی۔ جسٹ شٹ اپ الاف، دس از ٹو مچ۔ وہ دھاڑا تھا۔ کبھی اپنی عقل کا استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ تمہیں اتنا بھی پتا کون سی جگہ پہ جانا ہے اور کہاں نہیں؟ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ اس رضا کی باتیں کیسے برداشت کرتا، وہ اس کی منقوہ تھی۔ اب میں آنٹی کی اجازت سے آئی ہوں اور انکل نے، الاف ہلکی سی آواز میں بولی، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی، میری فیملی سے نہیں۔ ایک میری بات کا ہی تمہیں اثر نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی پرواہ ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بولا تھا، اگلی دفعہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ذمہ دار تم خود ہوگی نتیجے کی۔ اس دفعہ تو میں کنٹرول کر لیا اپنا آپ، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ایسی جگہیں تمہارے لیے۔ اور سب سے بڑی بات، میرے علم میں لائے بغیر تم ان اجنبیوں کے بیچ تھی۔ دس از لاسٹ وارننگ۔ اس نے بات پوری کی۔ الاف اس کی دفعہ کنٹرول کر لیا پٹکی تھی، یہ ابھی کنٹرول تھا۔ اگلے دن الاف جب بھی نظر آئی تو اس کا منہ پھلا ہوا تھا۔ اول تو ازمیر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی، اگر نظر پڑ جاتی تو منہ پھیر لیتی تھی۔ غصہ تو اب ازمیر کا کام ہو گیا تھا۔ کچھ ماما نے بتایا کہ وہ ان کے اسرار پر گئی تھی، کچھ غصہ اس کے غصے سے بھرپور صورت دیکھ کے اتر گیا تھا۔ منہ کی اس خوشی میں پھولا ہوا۔ جب وہ کچن میں کسی کام سے گئی تو ازمیر بھی پیچھے ہو لیا۔ اب سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اب میرا سارے مطلب تم سے ہی ہیں۔ موڈ ٹھیک کرو۔ ازمیر نے اس کی کلائی پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ منہ میرا، موڈ میرا، جو مرضی کروں، آپ سے کیا؟ آپ کو اس سے کیا؟ الاف نے جواب دینے کے ساتھ کلائی چھوڑانے کی کوشش کی، مگر گرفت مضبوط تھی۔ تم میری تو تمہارا منہ بھی میرا اور موڈ بھی، اور باقی سارے حق بھی میرے۔ وہ شرارت سے بھرپور انداز میں باور کروا رہا تھا۔ آپ، وہ غصے سے بولی، میں بھی تمہارا۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل وہ اس کی طرف جھکا تھا تو الاف نے ایک عدد گھوری سے نوازا۔ اچھا اوکے بابا، مانتا ہوں کچھ زیادہ ہو گیا، بٹ میں تمہیں کسی ایسی جگہ نہیں بھیج سکتا جہاں مجھے لگتا ہو کہ تمہارا جانا مناسب نہیں، اور پھر مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تم جا رہی ہو تو غصہ آ گیا۔ ازمیر نے اس کا گول گپے کی طرح سوجا منہ دیکھ کے بولا، سوری نہیں بولیں گے کبھی بھی سڑو کڑوس۔ الاف منہ میں بڑبڑایا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہزار کام ہے، جائیں آپ، میرا موڈ اتنا بھی ضروری نہیں۔ الاف بولی، ہاں یہ بھی ہے، آئی تھنک مجھے چلنا چاہیے۔ وہ شرارت سے بولا، ورنہ سب سے اہم کام تو سامنے ہی تھا۔ اس کے جواب پہ الاف نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، واپس مڑی اور غصے سے شیلف پہ کپ رکھنے لگی۔ وہ بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور دونوں کے کندھے مس ہو رہے تھے۔ وہ غصے سے پیچھے مڑی تو اس کی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھنے لگا۔ اس کے اچانک مڑنے پر اس کے لب الاف کے سر کو مس کر گئے۔ اب کیا؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ شرمندہ ہو گئے اس کی حالت دیکھ کے ازمیر کا قہقہ بلند ہوا۔ کچھ نہیں بائے، شرارت سے اس کے کان میں گھس کے بولا اور نکل گیا، اور وہ وہیں حیران کھڑی رہ گئی دھڑکتے دل کے ساتھ۔ مما آ جاؤں؟ الاف نے اندر جھانک کے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تم پوچھ کی رہی ہو، ادھر آؤ میرے پاس۔ امینہ بیگم نے پیار سے اسے بیڈ پہ بٹھا لیا۔ کیا کر رہی ہیں مما؟ عہدیہ کے بعد کتنی اکیلی ہو جائیں گی آپ، مجھے تو بہت یاد آئے گی۔ بات تو سچ ہے، لیکن بیٹیوں نے ایک نہ ایک دن اپنے گھروں کو ہی جانا ہوتا ہے، وہ بھی نم لہجے میں بولی۔ میں تو بہت اداس ہو جاؤں گی، الاف کو اپنی دوست کے دور جانے کا دکھ تھا۔ یہ تو ہے بیٹا، لیکن تم ہو نا اس گھر کی رونق، میرے ازمیر کی دلہن۔ اللہ نے تمہاری صورت میں بہو اور بیٹی دے دی ہے مجھے۔ مما ایک بات پوچھوں؟ جو بات الاف کو سکون نہ لینے دے رہی تھی، آخر ہمت کر کے پوچھ ہی لی۔ پوچھو، وہ بولی۔ مما، ہر ایک کا ارمان ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی شادی اپنی پسند سے کریں۔ مما پلیز مجھے سچ بتائیں، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھ سے کچھ شیئر کریں گی، ہمت کر کے بولی۔ دیکھو بیٹا، مجھے تمہارے انکل کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں تمہاری جیسی بیٹی، اور جہاں تک سوچ کی بات ہے تو میں نے لیزے کو سوچا تھا۔ وہ بتا رہی تھی اپنے شک کی تصدیق پر۔ الاف کے اندر کوئی جھوٹا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے مما، میرا اور ازمیر کا کوئی جوڑ نہیں، وہ کہاں اور میں کہاں۔ وہ آنسوؤں کو روکنے کے لیے کچھ دیر خاموش ہوئی۔ انہوں نے یہ سب کچھ انکل کے دباؤ میں آ کر تو لیا ہے، مگر مما ایسے تو رشتے نہیں بنتے۔ وہ شاید اپنی ہمت آزما رہی تھی یا باہر کھڑے ازمیر کا امتحان لے رہی تھی۔ ازمیر جو مما سے کچھ بات کرنے آیا تھا، زوجہ صاحبہ کی آواز سن کے باہر ہی کھڑا رہ گیا، اور اب مزید سننے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں
بینچ لی تھیں۔ آپ کو ان کی شادی کروا دیں مما، میں کچھ نہیں کہوں گی، بھلا میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ علیزہ سے کروا دیں ان کی شادی، میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ آنسو گال پر گر رہے تھے۔ ازحد خوشی ہوئی مجھے آپ کے خیالات جان کے۔ چل اچھا ہوا آپ خود ہی رستے سے ہٹ گئیں۔ ازمیر دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ اب وہ جگ کاٹ رہا تھا۔ الاف بیڈ سے ایک سیکنڈ میں اٹھی۔ صحیح کہا تم نے، تم اس قابل نہیں قابل تم میرے والدین کے خلوص کے، میرے بابا کے پیار کے۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، جو لوگ بنا کسی غرض کے اتنا پیار کر رہے ہیں، تم ان کے خلوص کا یہ صلاح دے رہی ہو۔ ازمیر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کچھ ختم کر دے۔ وہ تو اس کے ساتھ پا کے خود کو عرش پر محسوس کر رہا تھا، اور وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اور رہا دوسری شادی کا سوال، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت کی ہرگز اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ تو صرف بات کر رہی تھی۔ چھوڑو، تم شروع ہو گئے ہو۔ بچی صرف بات کر رہی تھی۔ بچی، آپ کی بچی کے ہی ارمان پورے کروں گا اب۔ نہیں مما، اسے بہت شوق ہے نا تمہیں، وہ بھی پورا کر دیتا ہوں۔ مما آج ہی ماموں سے بات کریں، اسی ہفتے شادی کروں گا میں علیزہ سے۔ ازمیر کی بات نے الاف کے ہوش اڑا دیے، تو وہ جیسے آیا ویسے نکل گیا، اور الاف کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ پھٹی نظروں سے سمینہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ مما، میں تو صرف ایک بات کی تھی، مگر وہ دیکھے کتنے غصہ ہو گئے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مما، میرا ہرگز وہ مطلب نہ تھا، میں کہا تھا نا وہ مجھے نہیں پسند کرتے، اصل دکھ ہی اس بات کا تھا۔ نہیں بیٹا، تم الٹا مت سوچو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اور تم اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی تھی، اس کی باتیں سن کر تمہارا یہ حال ہو گیا ہے پاگل۔ ماما، وہ بہت ناراض ہو گئے ہیں۔ الاف کا دھیان ابھی بھی اس کے غصے میں اٹکا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو۔ آج دوسرا دن نہ ڈنگ سے کھاتا تھا نہ پیتا، گھر سے سونے ہی آتا تھا۔ الاف خود اس کے سامنے آنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ کدھر ہوتے ہو آج کل بیٹا؟ میں کل سے تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، سمینہ بیگم نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ بس کچھ بیزی تھا، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ ماں کو اندر آتا دیکھ کے پوچھا، ادھر آؤ ذرا میرے پاس۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ازمیر کو پاس بلایا، جو فائلیں کھولے بیٹھا تھا۔ ان کے پاس آیا اور ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ کل میرے بیٹے کو اتنا غصہ کیوں آیا تھا، اور ابھی تک وہی موڈ ہے؟ کیوں بیٹے؟ ماما، بات ہی ایسی تھی، آپ خود سوچیں، میری بیوی ہے وہ، تھوڑا بھی مجھ پر ٹرسٹ نہیں، بالکل بھی عقل نہیں ہے اس میں۔ اور تم بتاؤ مجھے کب کروں تمہاری ماموں سے بات؟ انہوں نے جان بوجھ کے بیٹے کو چھیڑا۔ ماما، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ آپ ہرگز نہیں کریں گے ان سے بات، وہ کرنٹ کھا کے سیدھا ہو۔ وہ کیوں؟ کل تو بہت غصے میں کہا تھا کہ اسی ہفتے شادی کروں گا، مجھے لگا تم اسے پسند۔ وہ بیٹے کے دل کی بات جاننا چاہ رہی تھیں۔ بالکل نہیں مما، میں کبھی بھی علیزہ کے بارے میں نہیں سوچا، اور وہ سب آپ کی بہو صاحبہ کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے بولا تھا، مگر اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ پھیلا کے بولا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ وہ ہنس کے بولی، میری زندگی میں وہ پہلی لڑکی ہے مما، ایک وہی نہیں سنبھالی جا رہی، دوسری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو تو میری کوئی فکر نہیں، نا پرواہ احمق۔ وہ بڑبڑایا، دیکھو بیٹا، جس لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو اسے اپنا سب کچھ مانتی ہے، ہاں جھجک کی اور شرم کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ نہیں کہہ پاتی۔ نکاح ہے ہی ایک ایسا بندھن، الاف کی جن حالات میں نکاح ہوا وہ مختلف تھے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، کم از کم آپ کو بہو تو مجھے اپنا کچھ نہیں مانتی، باقیوں کا مجھے نہیں پتا۔ اس نے شکوہ کیا۔ یہ اب تم جانے کی کوشش کرو، اپنے سے اندازے مت لگاؤ بیٹا، نکاح کے بندھن میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس دن تو ویسے ہی اپنا ڈر ظاہر کر رہی تھی، جن حالات میں اب کچھ ہوا تو یہ سوالات ذہن میں آنا قدرتی ہیں۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی، اس نے سائے لایا۔ اگلے دن ازمیر کی پھپھو پاکستان آ گئی۔ وہ لندن سے 4 سال بعد آ رہی تھی۔ سرپرائز دیا تھا۔ ازمیر اپنے پھپھو کے ازحد قریب تھا، ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی تھی، علیزہ کی بھی ان کی بیٹی سے اچھی خاصی دوستی تھی، تو وہ بھی آج ادھر ہی آ گئی تھی۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ہی رک گئی تھی۔ سب بھی خوش تھے۔ الاف کا تو کل والے واقعے سے دل ہی بوجھل تھا، کچھ ازمیر کا رویہ، اوپر سے علیزہ بھی ادھر ہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ ازمیر کے پھپھو کو یہ لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ اس بیاہ پر سکندر صاحب بے حد خوش تھے کہ ان کی بہو ان کی بہن کو بھی اچھی لگی، مگر شادی والی بات پتہ نہیں تھی کسی کو۔ بھائی یہ بچی بہت پیاری ہے، انہوں نے اسے پیار سے خود میں بھینچا۔ سب لاؤنج میں تھے، بچوں کی محفل بڑوں سے لگتی، وہ اپنی باتوں میں لگے تھے، کہہ پڑھ رہے تھے ان کے۔ ولید بھی دلیر تھا۔ ازمیر تو زیادہ ہی خوش تھا۔ الاف کے دل کو کچھ ہوا، وہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ جس کو میں پیاری لگنا چاہوں اس نے تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ الاف نے جل کے سوچا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس اگنورنس پر رو ہی دے۔ ماما، میں چائے کا کہہ کر رہا ہوں۔ الاف بولی، ہاں بیٹا، بچوں آپ لوگ بھی بتا دو کیا لوگے؟ سمینہ بیگم وہیں سے اونچی آواز میں بولیں، جو اپنی باتوں میں مگن تھے، خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ الاف اب ان کے پاس کھڑی بچوں کے سر پر بقول سمینہ بیگم کے ان کے آرڈر کا انتظار کر رہی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی تھی۔ وہاں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ
وہاں کھڑی ان کے بولنے کی مدت تھی۔ ازمیر نے سرسری سی نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے وہ بری آنکھوں سے کھڑی نظر آئی۔ آنسو چھلکنے کو بے تکرار تھے۔ آپ جائیں، جسے جو لینا ہوگا وہ خود بنوا لے گا، اور میرا پتہ ہی ہے آپ کو میں اس وقت کیا لیتا ہوں۔ اس کی حالت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا ازمیر کو، اس لیے وہ بولا۔ علیزہ تو ازمیر کی آخری بات سن کر ہی غصے میں آ گئی تو نفرت سے الاف کو دیکھا۔ الاف وہاں سے نکلتی گئی، کچن میں آ کے رکی۔ آنسو پھسلتے گئے گالوں پہ۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے چائے بنانے کے لیے چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ میں بناتی ہوں، آپ جا کر بیٹھ جاؤ۔ بیٹا کیوں الگ تکلف کرتی ہو خود کو دوسروں سے؟ پروین بھی اس کو سمجھانا شروع ہو گئی۔ وہ الاف کی طبیعت سے واقف تھی، اس گھر کی پرانی وفادار ملازمہ تھی۔ نہیں پروین بھی، میں خود بنا لوں گی، آپ ازمیر کے لیے کافی بنا دیں۔ وہ ویسے بھی ان لوگوں میں میرا کیا کام؟ وہ زیر سے بولی۔ لو بھلا تمہارا کام کیوں نہیں؟ فرد تم اس گھر کی۔ پروین بی کو پتا تھا اس نے الاف کی عقل پہ ماتم کیا۔ کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، جیسے میں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہوئی۔ پتہ نہیں کیا بولے جا رہی ہو تم، تو ایسی باتیں نہیں منہ سے نکالتے۔ انہوں نے اسے ڈپٹا۔ الاف کے جانے کے بعد تو اسے بھی ایک پل سکون نہ آیا۔ بار بار آنسوؤں سے بری آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ اسے تکلیف بھی نہیں دے سکتا تھا، اور یہ ساری اگنورنس کا وہ جان بوجھ کر رہا تھا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ وہ اٹھا اور قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھتے گئے۔ پروین بھی کچن میں نہ تھی اور وہ چائے کو پھیرنے میں مشغول تھی۔ اس سو کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ کٹھور لہجے میں بولا۔ الاف نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، وہ چیخا تھا۔ وہ بری طرح ہڑبڑائی اور گرم چائے کپ کی بجائے ہاتھ میں پڑی۔ وہ سسک کے رہ گئی۔ تم دیکھ کے کوئی کام نہیں کر سکتی؟ دھیان کدھر رہتا ہے تمہارا؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ اب اسے ڈانٹ رہا تھا جو سرخ ہو گیا تھا۔ ایک تکلیف میں تھی، اوپر سے وہ ڈانٹ رہا تھا۔ آنسو میں اور شدت آ گئی۔ ہاتھ پکڑی سے چیئر کھینچ کے اس پہ بٹھایا۔ خود ہی مرہم ڈھونڈنے کے لیے اس کے سامنے چیئر کھینچ کے اس کے ہاتھ پہ لگانے لگا۔ اگر یہ سب کچھ پچھلے واقعے کے زیر اثر ہو رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب میں ایک بار ٹھان لیتا ہوں تو وہ کرتا ہوں۔ وہ ابھی بھی باز نہ آیا۔ اور ویسے بھی وہ تمہاری سو کالڈ خواہش ہے آفٹر آل، وہ ہنکارا بھر کے بولا۔ میں خود کر سکتی ہوں۔ الاف نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس سے واقعی کسی امید نہ تھی۔ وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ تھا۔ اچھا اور کیا کر سکتی ہیں آپ بھی؟ شادی تو آپ کروا ہی رہی ہیں۔ وہ دل جلانے سے باز نہ آیا اور ہنسا۔ الاف کی حالت بری تھی۔ آنسو روکنے کے چکر میں الاف نے پھر ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ خود کو جتنا دور کرو گی اتنا ہی پاس آتی جاؤ گی۔ ازمیر نے ایک جھٹکے سے خود کے قریب کیا اور پرشوق نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ بولو اب، جب دور ہوتی ہو تب تو وہ شکوے شکایات ہوتی ہیں، سب بول دو اب جو بھی دل میں ہے۔ ازمیر گمبھیر لہجے میں کہتا اسے کسی اور ہی جام میں لے جانا چاہ رہا تھا۔ آپ نہایت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ اس کا ضب بھی ٹوٹا۔ وہ اس برے انسان کے پیچھے تم نے اپنی یہ حالت بنا لی ہے۔ وہ اس کے سر کو چپکتے ہوئے کوئی اعتراف چاہ رہا تھا۔ الاف کو احساس ہوا تو اس نے سر اٹھایا اور باہر کو بھاگ گئی۔ ازمیر سر ہلا کے رہ گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پر سب آ گئے تھے۔ سب نے شروع کر دیا تھا۔ الاف ویسے ہی بیٹھی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں بھی درد تھا، کچھ ہاتھ بھی دایا تھا۔ ارے بیٹا ناشتہ کرو تم بھی۔ ہاتھ کیسا اب تمہارا؟ کیا ہوا ہے ہاتھ کو؟ سبینہ بیگم نے پوچھا۔ وہ رات چائے بنا رہی تھی، ہاتھ پہ گر گئی۔ کس سوچ میں تھی جو ہاتھ ہی جلا لیا؟ علیزہ تنزن بولی۔ ہاں بالکل دھیان کی طرح تمہارا۔ ازمیر کب چپ بیٹھنے والا تھا؟ الاف کا دل کیا جس گرم چائے کے وہ سپ لے رہا ہے وہی اس پلٹ دے۔ ساتھ ہی ازمیر نے الاف کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھ کان دبائی۔ نہیں تو وہ ازمیر ہے۔ الاف کے منہ سے گراہٹ میں الٹ نکل گیا۔ کیا میں؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، سب بھی ہنس دیے تھے۔ علیزہ کا تو برا حال ہو گیا تھا غصے سے۔ نہیں میرا مطلب تھا میں چائے بنا رہی تھی تو ساتھ دھیان کافی میں بھی تھا۔ ازمیر کے لیے بنا رہی تھی، اس نے وضاحت دی اور ازمیر کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کیا۔ چلو اب ٹائم پر مرہم لگانا، جلد آ جائے گا آرام۔ سبینہ بیگم بولی۔ جی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ پیچھے سے ازمیر نے ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں کوئی پیغام تھا، جسے وہ سمجھ کے مسکرایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ گیا خود بھی۔ علیزہ سے یہ سب مشکل سے برداشت کیا۔ وہ الاف کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کی اتنی کیئر دیکھ لیتی ہوں میں تمہیں بھی۔ وہ تصور میں الاف کو لاتے ہوئے بولی۔ کمرے میں آ کر الاف نے ہدیہ کو کال کی۔ یونی جا چکی تھی۔ کیا ایمرجنسی آ گئی تھی جو آج بھی یونی چلی گئی؟ یونی میں آج کل اینول فنکشن کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ارے ہوا کیا ہے بتاؤ تو، ہدیہ نے پوچھا۔ مجھے لگ گئی ہے سمجھ، یہ صرف ولید بھائی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بہانے ہیں۔ الاف غصے سے بولی۔ اچھا بتا بھی چکو، تم نے صبح صبح کیا دیکھ لیا جو اتنے غصے میں؟ وہ مسکرا کے بولی۔ تمہارے بھائی کو۔ وہ جل کے بولی۔ واہ اتنی دلکش صبح! ہدیہ شریر ہوئی۔ ہدیہ بکو مت، تمہارا بھائی کم تھا
ऊपर से तुम भी शुरू हो जाओ। इलाफ रूहान से हुई, भूख से भी बुरा हाल था। अच्छा सॉरी बताओ हुआ क्या है? अब किसने पूछा। तुमने कब तक आना है? मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ अभी आ जाओ वरना मैं भूख से ही मर जाना। इलाफ ने मिन्नत की। तो भूख लगी है तो खाना खाओ, मैं कौन सा तुम्हें अपने हाथों से खिलाना है? ऊदिया हैरत से कहा। यही तो मुसीबत है, मेरा हाथ जला हुआ है रात का, वो भी दायां। बाएं हाथ से मैं कहा नहीं पा रही, सारा कुछ मेरे पे गिर रहा है। इलाफ ने मुसला बताया। क्या हुआ हाथ को? ऊदिया ने पूछा। तुम्हारे क्रूस भाई की वजह से जला है और मैं रात से भूखी हूँ और अब भी कुछ नहीं खाया, या ये भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं मर जाऊँ तब आ जाना। इलाफ ने गुस्से से कॉल बंद कर दी। ऊदिया भी हंस पड़ी और कॉल मिलाने लग गई। फ़ोन की बेल हुई तो अजमीर ने ट्रे नीचे रख के कॉल रिसीव की। ऊदिया की। भाई आपका हाथ चाहिए था, इसने छूटते ही पूछा। व्हाट? अजमीर ने हैरत से कहा। क्या कह रही हो? वो बोला। ऊदिया हंस रही थी। जी सही सुना, आपकी बेगम को एक हाथ की ज़रूरत है क्योंकि इनका भूख से बुरा हाल है। अजमीर बात समझ के हंस पड़ा। तो मदद के लिए तुम्हें बुलाया गया? बात समझ के वो भी बोला। जी, और आपसे बेहतर ये काम कौन कर सकता है? बकौल इनके हाथ आपकी वजह से जला। ऊदिया ने तफसील बताई। वो खिलखिला के हंस पड़ा। अब जाएं जल्दी वरना, इसने धमकी दी और कॉल बंद कर दी। वो दस्तक दे के अंदर दाखिल हुआ। हाथ में ट्रे थी। इलाफ को भूख बहुत लगी थी मगर कैसे खाती? ऊदिया का वेट करना पड़ा वापस आ जाए मुराकबे से। इसने उसे सोचो में देख के कहा तो वो फ़ौरन सीधी हुई। आप? इलाफ ने हैरत से देखा जिसके हाथ में प्लेट थी जो इसने सामने रखते हुए बेड पे खुद भी बैठ गया और इसमें उसे भी हाथ पकड़ के बिठा लिया। जी हाँ मैं, जिसकी वजह से आपका हाथ जला। अजमीर ने उसके ही अंदाज में से जवाब दिया और ब्रेड का पीस इसके मुंह में डालने के लिए हाथ इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। खाओ अब। अजमीर ने उसका मुंह बंद देख के ही कहा। मैं खुद खा लूँगी। इलाफ बोली। हाँ इसीलिए उदिया को बुला रही थी। अजमीर ने ज़बरदस्ती नवाला इसके मुंह में डाला। हाँ तो आपकी गलती की वजह से हुआ। इलाफ से देख के बोली। अच्छा एक और इल्ज़ाम मुझ मासूम के खाते में? अजमीर ने इसे बातों में लगाते हुए चाय का कप भी इसकी तरफ बढ़ाया। इतने आप मासूम ना बने। इलाफ बोली। भाई जब मैं हूँ तो मासूम बनने की क्या ज़रूरत है? अजमीर का भी जवाब वाज़ी था। आप जो सारा वक्त मुझे डांटते रहते, अपने खौनख्वार नज़रों से घूरते रहते हैं, वो सब क्या है फिर? वो बातों में लगी अब अजमीर के हाथों से आसानी से खा रही थी। अजमीर ने जानबूझ के बातों में उलझाया था। वाकई तुम भूख में बहुत ख़तरनाक होती हो। शोख को कैसे कैसे अलकाब दे रही हो? वो खूनख्वार कहे जाने पर ताज्जुब से बोला। अब वो उसे मज़ीद बातों में उलझाए नाश्ता करवा रहा था।
جو کہیں گے آپ مجھے منظور ہے۔ الاف میسیج کھولا تو ڈھیر سارے کس ایموجیز تھے۔ انتہائی بےہودگی ہے یہ، الاف نے جل بھول کے رپلائی کیا۔ ازمیر مسکرا دیا۔ بعد میں بتاؤں گا کیا ہے یہ، ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ اب ہاتھ چھوڑ دیا تھا ازمیر نے۔ لیزا کو سب سمجھ آ رہا تھا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سکندر صاحب کی باتیں سن کے سمینہ بیگم اور الاف لاؤنج میں آئے۔ آنے والے کو دیکھ کے الاف کو لگا کہ اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی، حالت خوف سے خشک ہو گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیوں کا گلا دباتے واپس بھاگی تھی۔ سمینہ بیگم بھی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کے اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ الاف کا چچا اور اس کا بیٹا کسی طرح سے الاف تک پہنچ چکے تھے۔ سکندر صاحب وہ 2 دن پہلے مل چکے تھے۔ انہوں نے ان کے بھتیجے کو اغوا کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ان لوگوں سے پیچھا چھڑوانے سکندر صاحب کے لیے کوئی مشکل کام ہرگز نہ تھا۔ وہ ان کو نکاح دکھا چکے تھے۔ وہ بھتیجی کی اچانک امڑ آنے والی محبت پہ بھی خوب لون تان کیا تھا۔ وہ لوگ اب الاف سے ملنے پر بضد تھے۔ آنٹی وہ لوگ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، پلیز مجھے چھپا لیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جو اس کے ساتھ بیتا تھا۔ اگر وہ لوگ اسے لے گئے تو پھر کیا ہوگا، یہ سوچتے اس کی سانس بند ہوتی تھی۔ آنٹی آپ انکل کو بولے مجھے کہیں نہیں جانا، وہ لوگ بالکل اچھے نہیں۔ وہ بری طرح بلک رہی تھی۔ چپ میرا بچہ، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، ہمت سے کام لو۔ وہ اس کو ساتھ لگائے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس رکھیں، وعدہ کریں کہ مجھے کہیں نہیں بھیجیں گی۔ وہ عشقیوں میں رو رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور ازمیر اندر آیا تھا۔ الاف باہر آؤ۔ ازمیر کی آواز پر سے سر اٹھا کے دیکھا۔ ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ازمیر کے دل کو کچھ ہوا۔ آنٹی مجھے کہیں نہیں جانا، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ الاف اپنے آپ میں نہ تھی۔ اب تو ازمیر بھی سے کہہ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ لوگ اسے لے جائیں گے؟ الاف ہوش میں آؤ۔ ازمیر نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کے جھنجھوڑا۔ ازمیر کا تو خود غصے سے برا حال تھا کہ الاف کے قدم کا منہ توڑ دے، جو پہلے ہی پریشان تھی، بلک اٹھی تھی۔ سمینہ بیگم کے ڈانٹنے پر ازمیر کو اپنے رویے کا احساس ہوا، اور وہ بھی کیا کرتا۔ ادھر بیٹھو، پیو یہ۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کے پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگایا، اور وہ مشکل ایک گھونٹ پی سکی۔ دیکھو الاف، اس وقت تمہیں ہمت کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا۔ وہ لوگ سمجھتے کہ ہم نے تمہیں یہاں زبردستی رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے سے اب آنسو چن رہا تھا۔ اس لیے تمہیں یہ باہر جا کر ان کے سامنے کہنا ہوگا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آؤ۔ وہ اسے باہر لے کر آیا۔ وہ مارے بندے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ازمیر کے پیچھے چھپی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کے وہ دونوں باپ بیٹے کھڑے ہوئے۔ داؤ چچا اس کی جانے مانے کو تھا۔ وہ بالکل ازمیر کے پیچھے چھپ گئی تھی اور اب زور سے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ لی، جیسے اسے بچھڑنے کا ڈر ہو۔ بیٹھو الاف بیٹا، سکندر صاحب بولے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بابا جو بھی بات کرنی ہے آپ کریں، ایسے ہی۔ ازمیر نے خونخوار نظروں سے الاف کے قدم کی طرف دیکھتے ہوئے سکندر صاحب کو بولا۔ ادھر آؤ الاف بیٹی، میں تمہارے ساتھ آیا ہوں، داؤ صاحب بولے۔ نہیں ازمیر، مجھے نہیں ملنا کسی سے، لے چلیں مجھے یہاں سے۔ وہ ازمیر کے ساتھ لگی بولی تھی، اور ایک آنسو ازمیر کو اپنی پشت پہ گرتا محسوس ہوا۔ الاف بی بریو، میں ادھر ہی ہوں، بولو تم۔ ازمیر نے اسے بازو سے پکڑ کے تھوڑا سا آگے گیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کے سامنے بیٹھے انکل کی طرف دیکھا، جنہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا میں آپ کو معاف کرتی ہوں، پھر سے میرے سامنے مت آئیے گا، وہ ہمت کر کے بولی۔ ازمیر کی شرٹ پر نوز گرفت تھی۔ کیا تمہاری رضامندی ہے اس نکاح میں؟ کب سے خاموش بیٹھے اس کے گردن سے گھونٹتے پوچھا۔ جی، مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، بلکہ ان کا احسان ہے۔ پچھتاؤ گی تم ایک دن، سنا تم نے؟ وہ چیخا تھا اپنی بے وقتی پر۔ آواز نیچی کر کے میری بیوی سے بات کرو۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرے کوئی۔ اس بات پر مسز سکندر صاحب دونوں نہال ہو گئے اور بہو بیٹے کو محبت باش نظروں سے دیکھا۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے آپ کے نام نہاد رشتے کے لیے۔ سکندر صاحب اٹھ گئے تو وہ دونوں باپ بیٹا بھی اٹھے۔ مجھے معاف کر دینا الاف بیٹا، میں مجبور تھا، داؤ صاحب دل گرفتہ لہجے میں بولے تھے اور باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سکندر صاحب نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولے، خوش رہو سدا۔ وہ ویسے ہی چپکی کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جا چکے ہیں وہ لوگ، کیا ساری عمر ایسے ہی کھڑے رہنے کا موڈ ہے؟ وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ وہ جو خوف کے زیر اثر تھی جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ بہت بہانے ڈھونڈتی ہوں میرے پاس آنے کی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہٹتی، ازمیر نے اس کے گرد حصار قائم کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں۔ وہ کسمس آئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آرام سے کھڑی تھی۔ وہ شرارت سے بولا۔ ازمیر کوئی آ جائے گا۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ آنے دو، یہی کہیں گے کہ دونوں میں کتنا پیار ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کے بولا۔ آپ بہت فضول گو ہیں، الاف چڑھ کے بولی۔ قدر کرو اس فضول گو کی لڑکی۔ وہ اس کے ماتھے پر ہلکے سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ ازمیر پھپھو، الاف نے سامنے دیکھ کے بولا۔ وہ پیچھے مڑا، گریف ٹیلی ہوئی۔ وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر کمرے کی طرف بھاگی۔ یو چیٹر، ازمیر نے بلند آواز میں کہا۔ آپ کی صحبت کا اثر ہے، الاف کہتے ہوئے کمرے میں گھس گئی۔ ایک کسی کو میری یکسی کا خیال نہیں آتا۔ ازمیر کی بات پہ ولید کا قہقہ بڑھا۔ لگتا ہے بھابھی ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ ولید کی طرف دیکھتے بولا۔ شیشے کے پارے الاف اور رودی آتی دکھائی دی۔ ولید نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں دل سے راہ، ادھر یاد کیا تھا۔
ولی شوقی سے باز نہ آیا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ واہ کیا بات ہے، آج تو گھر سے لنچ آیا ہے، وہ بھی بھابی خود لے کر آئی ہیں۔ ولید نے دونوں کی طرف دیکھ کے کہا نہیں ایسی بات نہیں، وہ عودیہ کو کچھ شاپنگ کرنی تھی، ہم یہاں قریب ہی آ رہے تو آنٹی نے بولا لنچ بھی لے جائیں۔ الاف نے بتایا انتہائی ظالم لڑکی ہو تم، 2 منٹ خوش ہو ہی ہو لینے دیتی۔ ازمیر اس کی طرف دیکھ کے بولا۔ ولید اور عودیہ مسکرا دیا۔ شکر کریں ٹھنڈا ہو جائے گا، شروع کریں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ الاف نے اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کو بولا، ساتھ ہی ازمیر کو سکندر صاحب نے بلا لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ کرو سٹارٹ، میں آتا ہوں۔ وہ ایک پرشوق نظر الاف پر ڈالتا باہر نکل آیا۔ کچھ ٹائم بعد الاف بھی ولید اور عودیہ کو قلعہ چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر میٹنگ روم میں پڑی تو وہ اندر چلی آئی۔ کوئی بھی نہیں تھا یہاں، لنچ ٹائم چل رہا تھا۔ ارے واہ آپ کدھر الاف میڈم، کب سے آواز پہ پلٹی؟ علیزے کھڑی تھی واحد حلیے میں۔ جی وہ دراصل لنچ لے کر آئی تھی، آنٹی نے ازمیر کی فیوریٹ ڈش بنائی تھی، اس نے بتایا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں ازمیر کا جو تم اتنا خیال رکھتی ہو، آگے پیچھے پھرتی ہو؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، الاف نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم 2 ٹکے کی عورت لڑکی میری ازمیر سے دور ہو۔ وہ بولی کم پھنکار زیادہ رہی تھی۔ اوقات کیا ہے تمہاری آخر، محلوں کے خواب مت دیکھو۔ الاف کا تو رونے پر زور تھا، اب کچھ کہہ تو سچ رہی تھی، اس کی اوقات کیا ہے؟ اسے ایک دفعہ پھر احساس کمتری کا دورہ پڑا تھا۔ میں جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو لگتی کیا ہو، تم ازمیر کی ساتھ ہی علیزے کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر راستے میں کسی نے روک لیا تھا اور جو ایک بار ہی ہاتھ علیزے کے منہ پر نشان چھوڑتا چلا گیا تھا۔ الاف نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ روکی تھی۔ بیوی ہے میری، مسز ازمیر سکندر شاہ۔ ازمیر نے الاف کی کلائی کو پکڑ کے سامنے کیا۔ وہ تو سکتے میں تھی، بات ایسے کھلے گی اسے گمان میں نہ تھا۔ علیزے اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے شوقی کسی ایفیت میں تھی۔ یہ ثبوت کافی ہے یا کوئی اور بھی چاہیے؟ اگلی دفعہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا، ازمیر اسے وارن کرتا بولا اور الاف کو کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ الاف کو اس کے غصے کا اب اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ ولید اور عودیہ نے ازمیر کو دیکھا جو غصے میں اسے کھینچتا اپنے ٹیبل سے چابی اٹھایا، پھر باہر کا رخ کیا۔ عودیہ الاف کے منہ سے مری آواز میں نکلا تھا۔ الاف کی روح اس کی غصے کا اندازہ کر کے کانپ اٹھی تھی۔ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ سکندر ولا پہنچی تھیں۔ ازمیر نکل کے تیر کی تیزی سے اندر چلا گیا۔ عودیہ اتر کے الاف کے پاس آئی جو گاڑی کے پاس کھڑی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ الاف بتاؤ تو ہوا کیا ہے بھائی، کیوں اتنے غصے میں ہے؟ عودیہ نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے پوچھا تو الاف نے رام کہانی ولید اور عودیہ کو سنا دی۔ اب بتاؤ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ الاف ازمیر کے غصے کی وجہ سے پریشان تھی۔ اچھا چلو اندر تو چلو، میں کرتا ہوں بات ازمیر سے۔ ولید نے اس کو اندر آنے کا کہا۔ ولید ازمیر سے بات کرنے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا عودیہ وہ کتنے غصے میں ہے، وہ اندر سے آتی اس کی آواز پر اچھل کے بولی۔ اس کی حرکت پہ مسکرا دی۔ کھا نہیں جائیں گے تمہیں، عودیہ بولی۔ کوئی بعید نہیں ان سے، الاف چڑ کے بولی۔ عودیہ نے اس کو آنکھیں نکالی۔ یار اتنا ہائپر ہونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ولید نے سے بولا جو غصے میں کمرے میں ٹہر رہا تھا۔ وجہ وہ میڈم ہے جو باہر بیٹھی ہیں، اس نے چبا کے کہا۔ اچھا وہ کیوں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، ولید نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس میں اپنا ڈیفینڈ کرنے کی کوئی عقل نہیں، احمقوں کی طرح کھڑی باتیں سن رہی تھی اس کی، اور مجھے یہ بات غصہ دلاتی ہے۔ وہ اسے باتیں سنا رہی تھی اور یہ الاف اندر آؤ، ساتھ ہی الاف کی کلاس لینے کا تہیہ کرتے اس کو آواز بھی دے ڈالی۔ مجھے نہیں جانا عودیہ، وہ عودیہ کی طرف دیکھتے بولی۔ اٹھو ورنہ میرا خونخوار بھائی تمہیں کچا چبا جائے گا۔ عودیہ کی چوکی پر اس نے اس کو گھورا۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ اٹھی اور عودیہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ازمیر آرام سے بات کرو، وہ پہلے ہی پریشان ہے، ولید نے ٹوکا۔ ان کو اور آتا ہی گیا ہے صرف رونا۔ ازمیر نے اس کی سوجی آنکھوں پہ چوٹ کی۔ ازمیر، ولید نے اسے تنبیہی انداز میں کہا اور عودیہ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تم کدھر، اس کمرے میں رہو گی اب تم، سمجھی؟ الاف کو باہر جاتے دیکھ کے اس کی کلائی پکڑ کے اس نے زور سے روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ الاف کو اور شدت سے رونا آیا۔ شدید برا لگتا ہے مجھے تمہارا بلا وجہ رونا، اب ایک آنسو نہ دیکھوں میں۔ ازمیر نے اسے وارن کیا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح آنسو رو کے سو کرنے لگی۔ یہ زبان صرف میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کہیں اور بھی اس کا استعمال آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ازمیر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے طنز کیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا جبکہ آپ کے پاس ایک مضبوط سہارا ہے، یا آپ کو وہ سہارا ہی ناگوار ہے؟ اب وہ بدگمان ہوا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، سن نہیں رہا تمہیں؟ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ شاید اب اضطراب سننے کا تمنا ہی تھا۔ میں ڈر گئی تھی، میں کیا کہتی، وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیوی ہو تم میری، اور دل سے اس رشتے پر راضی ہوں میں۔ آخر کب تک تمہیں اس رشتے کی مضبوطی کا یقین آئے گا؟ آخر کب؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اعتبار کرنا سیکھو الاف، سب کو ایک سا مت سمجھو۔ کیا میں تمہارے اعتبار کے لائق نہیں ابھی بھی؟ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھا۔ دیکھو مجھے اپنی لائف میں وہ جگہ دو، میں کبھی تمہیں تنہا پیچھے نہ چھوڑوں گا، مگر آزمائش شرط ہے، اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ نے اب تک ہر آزمائش میں میرا ساتھ دیا ہے ازمیر، انکل آنٹی، اب سب لوگ اللہ
تو میرے لیے زندگی میں بہترین انعام ہے، الاف دل سے بولی۔ اور میں اس لیے نہیں بولی کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں خود کو ڈیفینڈ کروں، آپ جو ہیں وہ بول لی۔ اچھا، اور ازمیر نے اسے اور بولنے پر اکسایا، اور مجھے آپ پر پورا اعتبار ہے، الاف نے معصومانہ اعتراف کیا۔ اور جو میری دوسری شادی کروا رہی تھی اب وہ کینسل سمجھوں؟ یہ تو میں نے اپنا نقصان کروا لیا، وہ مصنوعی تعصب سے بولا۔ وہ میں نے بکواس کی تھی، خبردار جو آپ نے دوسری شادی کا نام بھی لیا، آپ تو تیار بیٹھے تھے، بات بھی نہیں کی۔ آپ نے مجھ سے پورا ہفتہ اس نے دون سے وہاں کے کہا، خدا کا نام لو یار، مجھ سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جا رہی، دوسری کا کیا کروں گا؟ ہاں بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ ایک بازو اس کی گرفت میں تھا، دوسرا الاف ہاتھ سے الاف نے اس کے سینے پہ مکے برسا دیے۔ ہاں ایک میں ہی ہوں برا میڈم، اور کوئی الزام ہو تو وہ بھی بتا دیں آج ہی۔ وہ کچھ نرم پڑا۔ اچھا، وہ آپ کے آفس میں کیا کر رہی تھی؟ الاف نے اب دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر پکڑ کے پوچھا۔ ازمیر کو اس کے استحقاق سے مہکتا لہجہ مسرور کر گیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، دانت مت دکھائیں مجھے، اگر نہ بتاؤں تو۔ ازمیر نے اس کو چھیڑا۔ مرضی آپ کی، زندگی آپ کی، آفس آپ کا، جو مرضی کرے، وہ کہتے ہوئی سائڈ سے نکلنے لگی۔ ارے ارے مذاق، سوری میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ اسے پکڑ کے اس کی ضابطہ پوزیشن میں لایا۔ میں آپ کا تو میری مالک بھی، آپ میرے آفس کی بھی۔ اور جہاں تک ویزے کا سوال، تو یار بیوی اس کا لاسٹ ویک چل رہا ہے، کچھ عرصے کے لیے آئی تھی، انٹرنشپ ہی سمجھ لو۔ ازمیر نے اس کے پھولے پھولے گال کو چوتے ہوئے کہا۔ اور یہ انٹرنشپ آپ پر ہی کر رہی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ یار بیوی اپنے معصوم شوہر پر شک تو نہ کرو، مجھ پر انٹرنشپ کا رائٹ میری مسز کے پاس ہے بس۔ وہ اس کے گرد اپنے بازو کا ساتھ بناتے کہنے لگا۔ کیا خیال ہے پھر؟ وہ جذبوں سے بھرپور آواز میں بولا۔ نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو لائف ٹائم کا کانٹریکٹ سائن کر چکی ہوں۔ وہ بھی اس کے ہی انداز میں بولی ہے۔ ازمیر کھلکھلا کے ہنس پڑا تھا۔ الاف، وہ سرگوشی میں بولا۔ جی، اس نے جواب دیا، میری عزیز کا حاصل ہو تم۔ ازمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ الاف کا دل اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ازمیر اب اس کو اپنے دل کی ساری حقائقیں سنا رہا تھا، اور وہ حیران ہوتے سن رہی تھی۔ زندگی میں بہت سب کچھ کھو چکی تھی، وہ اکیلی رہ گئی تھی، لیکن اللہ نے اسے سب کچھ دے دیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اگر خدا اپنے بندے سے کچھ چھینتا ہے تو اسے عطا بھی کرتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات آج الاف کو سمجھ آئی تھی۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ نئے ادوار جنم لیتے ہیں، بشرط یہ کہ انسان اللہ پر توکل کرے، کبھی نہ ہار مانے۔ اس میں ہی زندگی کا حسن ہے۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اور ناول آپ کو پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔